نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ایسا کیوں ہوتا ہے آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ آئیے پہلے درود پاک کی ایک فضیلت سنتے ہیں کہ امیر المومنین حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب کسی مسجد کے پاس سے گزرو تو رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، گھر سے دوسرے مقام تک، دفتر ہے، بازار ہے، جامعہ ہے، اسکول ہے، کالج ہے، دارالمدینہ ہے، مدرسۃ المدینہ ہے، ایک شہر سے دوسرے شہر تک، ایک ملک سے دوسرے ملک تک جانے کے لیے ہم سفر اختیار کرتے ہیں، اور ان سفر میں مختلف ذرائع سواریوں کے استعمال کرتے ہیں۔ کوئی بائی ایئر جہاز پہ جاتا ہے، کوئی بائی ٹرین جاتا ہے، کوئی بس کے ذریعے جاتا ہے، اور شہر کے اندر اگر سفر ہو تو کار، موٹر سائیکل، بائک یا رکشہ یا ٹیکسی، یا جو عوامی سواریاں ہوتی ہیں بس وغیرہ، یا اگر قریب کا مقام ہے تو پیدل ہی روانہ ہو جاتے ہیں۔ اس میں سے کثیر تعداد تو اپنی منزل پر پہنچ جاتی ہے، لیکن بارہا ایسا بھی ہوتا ہے کہ درمیان میں حادثہ ہو جاتا ہے، اور حادثہ ہونے کے بعد عموماً ہمارے لبوں پر ایک دوسرے سے یہ سوال چل رہا ہوتا ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ایک شخص جو گھر سے جانے کے لیے، کسی مقام پہ جانے کے لیے نکلا، راستے میں حادثے کا شکار ہو گیا، گاڑی سے ٹکرا گئی، بس وین سے ٹکرا گئی، پیدل چلنے والا کسی ٹرک کے نیچے آ گیا، تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ تو ہمارے ساتھ شامل ہیں اس سلسلے میں نگران مرکزی مجلس شورا حضرت مولانا محمد عمران عطاری سلمہ الباری۔ آئیے انہی سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو موضوع ہے آج کا حضور ہمارا، اس کو منتخب کرنے کی خاص وجہ کہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اصل میں یہ سوال ہے اور ہم یہاں دیں گے اس کے جوابات، اور یہ سوال وہ ہے جو ابھی آپ نے کچھ دیر پہلے وضاحت فرمائی کہ بہت سارے ہمارے شب و روز کے ایسے واقعات ہیں جس میں یہ سوال ہمارے ذہن میں پیدا ہوتا ہے، یار ایسا کیوں ہوا، کیسے ہوا، جی کب ہوا، یار یہی ہوتا رہے گا۔ بہت سارے ایسی چیزیں ہمارے گفتگو کا حصہ بنتی ہیں، الفاظ بدل بدل کے اس طرح کے سوال کرتے ہیں۔ ایک سلسلہ ہمارا چل رہا ہے عبرتناک خبریں، جی آج بھی 6 بجے شام کو، تو اس میں ہم عبرت کے واقعات بیان کرتے ہیں، زیادہ تر اموات کے واقعات بھی اس میں ہوتے ہیں، جی لیکن پچھلی دفعہ ایک سلسلہ ہمارا جیسے ہوا تھا عبرتناک خبروں میں، وہ ہوا تھا سنیما گھر میں دھماکہ، وہ ہم نے عبرتناک خبروں میں لیا۔
اس دھماکے سے جو لوگ بچ گئے ان میں سے بعض کے ہم نے تاثرات لیے، انٹرویوز لیے، ان سے نیکی کی دعوت لی، ان کی کیفیاتیں اور ان کے حالات جو وہ محسوس کر رہے تھے وہ ہم نے مدنی چینل کے ناظرین کو بتائے، اور ساتھ یہ بھی بیان کیا کہ ہے کوئی جو بچے، لیکن چند ہی دنوں میں پھر سنیما گھر میں دھماکے ہوئے اور پھر کئی لوگ اپنی جانوں سے چلے گئے۔ اس کے بعد پھر ہم نے یہ سلسلہ کیا تھا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے، یعنی اگر ہم اپنے گزرے ہوئے واقعہ سے عبرت حاصل کریں تو ہم آئندہ آنے والے کسی حادثے سے بچ سکتے ہیں۔ جی جی اور اسی طرح یہ زندگی کے اور بہت سارے معاملات ہیں کہ اگر ہم ان سے سبق حاصل کریں، جو کچھ ہمیں سمجھایا، بتایا اور سکھایا جاتا ہے، جن احتیاطوں کا ہمیں بیان کیا جاتا ہے، تو اگر ہم ان احتیاطوں کو اختیار کرنے کی کوشش کریں تو امید کرتا ہوں کہ ہم کسی بڑے حادثے سے یا کسی بڑے صدمے سے بچنے کی کوئی صورت پیدا کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ہمیں یہ سمجھایا جائے کہ بھئی سگریٹ مت پیو، اب کسی کو مطلب کہ پھیپھڑوں کا کینسر ہو گیا، اب پھیپھڑوں کا کینسر ہو گیا، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ تو اس کو سمجھایا گیا تھا، سگریٹ کی پیکٹ پہ لکھا ہوا ہے کہ اس سے موت ہو سکتی ہے، اس سے کینسر ہو سکتا ہے، لیکن اگر وہ اس لکھی ہوئی بات سے سبق حاصل کرتا تو ہو سکتا تھا وہ اس سے بچ جاتا۔ تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ہم اس سلسلے میں ان اسباب پر غور کریں گے جن اسباب کو اختیار نہ کرنے کی وجہ سے ہم مختلف حادثات کا اور مختلف صدمات کا شکار ہوتے ہیں۔ بالکل، یہ اس کی آج یہ کا سمجھے بنیاد ہے۔ منتخب کرنا۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، آپ کی کال بھی ہمارے ساتھ شامل رہیں گی۔ مدنی چینل کی اسکرین پر آپ نمبر دیکھ رہے ہوں گے، تو اس پر آپ کال کیجئے۔ اس موضوع کے حوالے سے آپ کچھ شیئر کرنا چاہیں، کچھ بتانا چاہیں، کچھ پوچھنا چاہیں ہمارے نگران شورا سے، اور پھر مختلف حادثات کے ہمارے پاس مناظر بھی موجود ہیں۔ جیسے کہ آج ہم نے ٹریفک کو لیا ہے، جی جی، سڑک پر جو واقعات ہوتے ہیں، ٹریفک کے حادثات موضوع ہی ہمارا جو سمجھے کہ ٹریفک ہے، سفر سواری، یہ اس لیے ساری بھی کوئی چیز۔ خاص وجہ کہ صرف ٹریفک کا آج ہم نے فوکس کیا، اسی کو موضوع بنایا ہم نے؟ سمیں ایسا لگتا ہے کہ شاید ہمارے صدمات اور ہمارے پریشانیوں کا ایک بہت بڑا سبب ہمارا سڑکوں پر رہنا بھی ہے، یا تو ہم اپنے لیے پریشانی لے رہے ہوتے ہیں یا کسی اور کو پریشانیاں دے رہے ہوتے ہیں، دے بھی رہے ہوتے ہیں۔ دے بھی رہے ہوتے ہیں۔ وہ آپ جو مناظر دکھائیں گے جی جی، تو مدنی چینل کے ناظرین خود ہی اس کا فیصلہ کر لیں گے، اور شاید ہی میں سمجھتا ہوں کہ دنیا بھر میں اربوں انسان بستے ہیں، جی جی، چند ایک کے سوا سارے ہی سفر میں رہتے ہوں گے۔ جی جی، کوئی موٹر سائیکل پر ہے تو کوئی کار پر ہے تو کوئی جہاز میں ہے، کوئی پیدل ہے، جی جی، اپنا راستہ طے کر رہا ہوتا ہے، بالکل۔ اپنی منزل کی طرف جا رہا ہوتا ہے، جیسا کہ آپ نے تمہیداً بیان فرمایا۔ تو یہ ایک ایسا ٹاپک ہے یا یہ ایک ایسا موضوع یا ٹریفک ایک ایسا سیکٹر ہے، جی جی، اگر یہ سیکٹر ہمارا سیٹ ہو جاتا ہے، یعنی زندگی کے بہت سارے شعبے ہیں، ہماری زندگی کے ان شعبوں میں ایک شعبہ ہماری زندگی کا وہ نظام ٹریفک ہے، سڑکوں پر آنا ہے، سڑکوں پر چلنا ہے، چاہے پیدل چلنا ہے یا گاڑی لے کر چلنا ہے، سڑک عبور کرنا ہے یا سڑک عبور کرنے دینا ہے۔ یہ ہماری زندگی کا وہ حصہ ہے جس میں بچہ بھی انوالوڈ ہے۔ بچے کو بھی جب ماں باپ گھر سے بھیجتے ہیں کہ بیٹا کوئی چیز لے کر آ جاؤ، جی جی، تو اٹھا کر لے جانے والے کا خوف بعد میں ہے، پہلے کسی ٹریفک کے حادثے کا خوف پہلے ہے ہاں جی، وہ پہلے ہوتے ہیں۔ کہ یار کہ یہ مطلب کوئی حادثے کا شکار نہ ہو جائے۔ ہماری گلیوں میں اسپیڈ بریکر لگے ہوئے ہیں، کیوں لگے ہوئے ہیں؟ وہ اسی وجہ سے کہ وہ کہ تاکہ آپ کا جو وہ فلو ہے گاڑی کا، وہ فلو روکا جا سکے۔ بعض ممالک کے اندر اسپیڈ بریکر نہیں لگے ہوئے، سگنل یا کوئی ایسی چیز آنے سے پہلے سڑکوں پر کوئی اس طرح کی چیزیں لگی ہوئی تھی جس سے آپ کی گاڑی جو ہے نا وائبریٹ کر رہی ہوتی ہے۔ جی جی، تھوڑا اس سے شاید یہ اندازہ ایسا ہوتا ہے واللہ عالم
کہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ شاید ڈرائیور جو ہے نا وہ زیادہ مطلب کہ وہ اگر کہیں ذہنی طور پر حاضر نہیں ہے تو حاضر ہوتا ہے کہ آگے کوئی چیز ایسی آ رہی ہے. اور ہمارے یہاں تو اسپیڈ بریکر لگے ہوئے ہیں اور اسپیڈ بریکر بھی اپنی مرضی کے لگے ہوئے ہیں. بالکل وہ بھی اپنی مرضی کے اور اس طرح کے بھی اس طرح کے بنائے لگے جاتے ہوئے ہیں ہیں کہ وہ شاید ساری چیزیں جس بریک کا کر فلو دیتی ہیں. روکنا چاہ رہے ہیں اس کے لیے بھی خطرناک ثابت ہوں. تو یوں مطلب کہ اب یہ نا یہ ٹریفک کا معاملہ بہت گمبھیر قسم کا ہمارا پہلے ہو چکا کچھ ہم کلپ دیکھتے ہیں اس کے بعد گفتگو بھی اب جاری چلائیے رکھتے دیکھیں ہیں. تو کیا ہوتا ہے. دکھائیے مدنی چینل کے ناظرین کو چند مناظر حادثات کے. اس میں یہ حادثات اب وہی جو ہمارا موضوع ہے تو سوئے ذہنوں میں اب ایک سوال کہ ایسا کیوں ہوتا ہے. اب ایسا کیوں ہوا جی جی کہ یہ جو اگر ہم ان دو حادثوں پر بھی اگر صرف کلام کریں نا تو ان دونوں حادثوں کے اندر سگنل کا تو کوئی مطلب نام و نشان کہ سگنل بھی کوئی چیز ہوتی ہے. یہ دونوں ذرا تھوڑا سا سلو میں دکھائیے گا جو بھی آپ نے چلایا. یہ دونوں میرا خیال ہے کوئی وہ ایسی جگہ ہے جہاں چاروں طرف سے ٹریفک آ رہا ہے. جی چاروں طرف سے تو دکھائیے دوبارہ سے. جی چاروں. اب یہ تھوڑا سا آپ کو مشین پر ایکٹیو ہونا پڑے گا. ہمیں بار بار یہ مناظر آپ کو چلا کے دینے پڑیں گے. جی جی ہمیں بھی ذرا اسکرین پر دیجیے اور وہاں بھی دیجیے. تھوڑا پیچھے لیجیے اور پیچھے لیجیے. نہیں وہ آپ نے وہ تصویری تبدیل کروا دی, منظر تبدیل کروا دیا آپ نے. اب آپ بھی رک جائیے. اب یہ کار والا کہاں جا رہا ہے پتہ نہیں. ہو سکتا ہے کہ کار والا سیدھا جا رہا ہو مگر موٹر سائیکل والے نے جو آگے لیا تو اب کار والا نہ سمجھ سکا کہ میں نے جانا کہاں ہے. یوں جانا ہے, یوں جانا ہے, اس کو بچانا, اس کو بچانا ہے. بالکل. لیکن ان دونوں میں سے کسی ایک کا تو سگنل ہوگا نہیں ہوگا. ایک کو تو رکنا تھا. کسی ایک کو تو رکنا ہی تھا. جی جی مگر دونوں نہ روکے اسی چکر میں کہ میں نکل جاؤں گا, بولا میں نکل جاؤں گا اور یہ حادثہ ہو گیا. اب دوسرا واقعہ بھی دیکھیے حادثے کا. دوسرا واقعہ دکھائیے. اب یہ بالکل یہ نکل رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کی پناہ. یہ کتنی مطلب کہ عجیب و غریب انداز سے یہ حادثہ پیش آیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ بعض اوقات ہمارے حادثات کی جو وجوہات ہیں وہ بہت ساری وجوہات ہیں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے. اگر اس کو ہم ترتیب وار لینا شروع کریں جی جی تو میرے مدنی چینل کے ناظرین اس بات پر غور کریں کہ کیا کار چلانے والا, کیا موٹر سائیکل چلانے والا, کیا یہ ذہنی طور پر حاضر ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. میرے پاس موقع نہیں تھا ورنہ میں مووی بنا لیتا. میں ایک روز فیضان مدینہ کی طرف آ رہا تھا. فیضان مدینہ کی طرف آتے ہوئے میرے لیے اتنی دقت نہیں ہے, ایک صرف بہت کم وقت لگتا ہے. جی جی تو اب منظر میں نے جو دیکھا کہ موٹر سائیکل جیسے میں جس گاڑی میں ہوں تو موٹر سائیکل والا یہاں سے آ رہا تھا. اب موٹر سائیکل کی ایک تو ہمارے موٹر سائیکل بھی ہے نا وہ آدھی ویگن ہے. جی جی ٹھیک ہے نا, وہ آدھی لوڈنگ گاڑی ہے کیونکہ لوگوں کے پاس وہ ڈبہ رکھنا ہے تو پیچھے باندھ لیں گے, اس کے بعد ڈبہ رکھنا ہے اس کے اوپر رکھ دیں گے, پھر اس کو وہ لاسٹک کے ساتھ اس کو باندھ دیں گے. تو یہ تو مطلب رکشے کا کام ہو گیا. ٹھیک ہے. پھر آگے وہ پیٹرول کی ٹنکی ہے. جی جی پیٹرول کی ٹنکی پہ اتنا بڑا ایک مطلب بنڈل رکھیں گے, وہ مطلب کہ یہ کہ وہ منہ بھی یوں ہوگا, یوں آدھا دیکھ کر وہ گاڑی چلا رہے ہوں اب گے. وہ اس کیفیت میں ہوتا ہے کہ اب بچنا مشکل ہو بچنا مشکل ہوگا. ٹھیک ہے. اب بچہ کو چاہے دو کندھے خالی ہیں تو دو کندھوں کے اوپر دو تھیلے چڑھا لیے اللہ. اور یہ مطلب کہ یہ موج میں جا رہا ہے نا. تو اب یہ مطلب کہ یہ موٹر سائیکل والا آدمی کیونکہ اس کو اپنا وہ کرایہ بچانا ہے, اس کو اپنا
کرایہ بچانا ہے کہ یہ کام رکشے میں نہیں کر سکتا کہ رکشے والا کرایہ لے گا، رکشے میں سامان نہیں ڈال سکتا پیچھے موٹر سائیکل پہ نہیں آ سکتا کہ رکشے والا کرایہ لے گا. تو یہ کرایہ بچانا بھی ایک یہاں پر ہو سکتا مقصد ہو، لیکن موٹر سائیکل اس کام کے لیے نہیں تھی. اب وہ اتنا سارا تو نہیں تھا، لیکن موٹر سائیکل پھر بھی سواری ایک ہی تھی، اچھا لیکن سامان اس کے پاس لدا ہوا تھا. زیادہ تھا. ٹھیک ہے، موٹر سائیکل اور گدھے میں ہم نے کسی کو فرق نہیں سمجھا. اب سامان اس پر لدا ہوا تھا. اب سامان لاد کر اس حضرت کی پوزیشن یہ تھی کہ یا موبائل فون دے اپنا، مسئلہ تو نہیں ہے. اب یہ جو یہ ایکسیلیٹر یہاں ہوتا ہے نا موٹر سائیکل کا، جی ادھر ہی موٹر سائیکل ایکسیلیٹر لگتا ہے کافی عرصے تک آپ میں نے موٹر چلایا سائیکل ہے. پہلے چلاتا تھا، لیکن اب نہیں، اب موٹر سائیکل ایکسیلیٹر یہاں ہے. یہ نا اس نے ایکسیلیٹر کو یوں نہیں پکڑا ہوا ہے. اچھا اب میں یہ سارا تھوڑی دیر میں سرچ کر چکا تھا، حالانکہ گاڑی میری چل رہی تھی. اچھا اس نے ایکسیلیٹر کو یوں پکڑا ہوا، ہاتھ یوں ہے. میں باقاعدہ اس کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ روڈ پر کے ساتھ ساتھ موبائل فون پہ بھی نظر رکھا ہے. اللہ اکبر. اب یہ اس کنڈیشن کے اندر اگر یہ موبائل فون چلا رہا ہے، میں اس کو نوٹ کر لیا. میں نے کہا یار یہ کیا کر رہا ہے، اتنا کوئی سامان ہے، سامان بھی اس کی موٹر سائیکل کے اوپر، اور یہ دیکھ رہا ہے. اچھا اب میں اس کے اوپر غور ہی کر رہا ہوں کہ میری ٹرننگ کا ٹائم آ گیا. جی 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 جب ٹرننگ کا ٹائم آیا تو اس کی موٹر سائیکل اس طرف آ گئی. میری پھر اس پر نظر پڑی تو یہ بات کر رہا تھا. اللہ. تو میں یعنی نے کہ وہ کہا، اسباب در اسباب جمع کرتا ہوا جا رہا ہے حادثہ کی گویا. اب اگر اس کو مثال کے طور پر اب ہمارے ویگن والے تو بھی ویگن والے ہیں نا، ان کے پاس تو بہت سارے پرمٹ ہیں. ٹھیک ہے، بہت سارے کیا مطلب ہاں مطلب وہ فری فال وہ مطلب کلی اختیارات کے ساتھ گاڑی چلاتے ہیں روڈ پر ویگن والے. ان کے ساتھ تو کوئی قانون نہیں ہے ان کے لیے، وہ یوں جائیں یوں جائیں یوں جائیں، ان کی جیسی مرضی. اب یہ موٹر سائیکل والے کو مثال کے طور پر اس نے تھوڑی سی ہوا بھی دے دی نا، تو اب یہ بات کر رہا تھا نا موٹر سائیکل والا، کسی سے بات کر رہا تھا. اب بات کرتے کرتے آدمی ایسا کون سا کمپیوٹر بنا ہوا ہے یہ کہ یہ اس کی پوری توجہ اس کے سامان پر بھی یہ گرے نہیں، اس کی پوری توجہ سڑک پر بھی ہے کہ وہ نہیں گرے، بندہ خود نہیں گرے، اور اس کی پوری توجہ اس بات پر بھی ہے جس سے وہ کر رہا ہے. اب موبائل پہ جو بات ہو رہی ہے اس پہ بھی اس کا اور دماغ اس کا مطلب کہ ایک تو 2 ٹائر پر چلنے والی موٹر سائیکل، جس کے لیے کم از کم 2 ہاتھ کا پراپر چلنا ضروری ہے. جی جی اور 2 ہاتھ میں سے اس نے ایک ہاتھ اپنا فری کر دیا، اپنا آدھا دماغ اس نے موبائل کو دے دیا، جی جی جی. اپنی بہت زیادہ توجہ سڑک سے ہٹا کے اس نے اپنے موبائل پہ دے دی. اور جس چیز پہ بیٹھا ہوا ہے وہ چیز بھی ایک Overload سواری کی ہے یا 2 کی ہے، اس پہ اس میں زیادہ اوور سامان لوڈ لگا ہے، ہوا ہے. ڈیفینیٹلی اوور لوڈ ہے. اور یہ میری بہت سارے اسلامی بھائی جو ہیں جو تھیلیوں کا کاروبار کرتے ہیں، جی جی. جو سپلائی کا کاروبار کرتے ہیں، یا جو جن کا مطلب بعض ہوگا یہ سیٹھوں کا یا بھی یہی ہوتا ہے کہ سیٹ صاحب کہتے ہیں کہ وہ لے بولے گا وہ فلاں گاڑی کرل، ارے موٹر سائیکل پہ ڈال کے لے آنا یار. تو سیٹ نے بھی اپنے 4 پیسے بچانے ہوتے ہیں، تو اس نے بھی اس طرح کا انداز اختیار کروانا ہوتا ہے. تو اب یہ ساری چیزیں ہمارے پاس، یہ ابھی میں مطلب فیضان مدینہ کے آتے ہوئے کی میں بات کر رہا ہوں جو میری اپنی آنکھوں کا مشاہدہ ہے. اگر ایسے مشاہدوں پر اگر آپ صرف ناظرین کی کورس لینا شروع کریں نا کہ کس نے اس طرح کے مناظر دیکھیں، بلکہ یہ خود فون کریں گے کہ یہ عمران نے ہم کو تو نہیں دیکھا تھا. شاید بات وہ کہ یار عمران ہم کو تو نہیں دیکھا تھا، ہم کو کہاں سے دیکھ لیا اس نے. تو اب یہ کہ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ اب ایسی حالت کے اندر اگر آپ موٹر سائیکل چلا رہے ہیں، اور موٹر سائیکل کے حادثات یہ کار کے مقابلے میں زیادہ ہوتے ہیں. اس کو خطرناک سواری بھی، اور موٹر سائیکل پر کار کے مقابلے میں بچنا زیادہ مشکل ہے، کیونکہ کار کا جب حادثہ ہوتا ہے تو ڈائریکٹلی آپ کی باڈی جو ہے نا وہ اس حادثے سے افیکٹ ہونے کے چانسز کم ہوتے ہیں. اور اب تو کار میں ایئر بیگ لگ رہے ہیں کہ اگر کوئی ٹھا کر کے زور سے کوئی چیز کار کو لگتی بھی ہے تو فوراً اس کا مطلب ایئر بیگ کھل جاتا ہے. جی جی. اور سائڈوں کے ایئر بیگ بھی ہوتے ہیں. تو خیر اگرچہ ہر کار میں نہیں ہے، لیکن اب کم و بیش اب جو ماڈل کی جو کاریں آ رہی ہیں پچھلے چند سالوں سے ایئر بیگ کے ساتھ آ رہی ہیں. تو اب موٹر سائیکل کا جب حادثہ ہوتا ہے تو وہ ڈائریکٹ آپ کی باڈی افیکٹ ہو رہی ہے، آپ ہی گریں گے. کیونکہ وہ ایک موٹر سائیکل جب تک چلے گی تو 2 ٹائر پر چل رہی ہے، آپ اس کو روک کر 2 ٹائر پر کھڑے نہیں ہو سکتے. نہیں وہ کھڑے نہیں، چلانا پڑے گا. وہ چلیں گے تبھی 2 ٹائر پر رہے گی نا. تو ورنہ تو بھی وہ جھلتے رہیں گے جیسے کہ مقابلے میں کھڑے ہیں آپ کہ میں گرنے نہیں دوں گا. تو ایسی صورتحال کے اندر جب آپ اپنی موٹر سائیکل کو آدھی لوڈنگ گاڑی بنا کر
اور پھر اس کے اوپر بھی آپ موبائل فون پہ بات کر رہے ہیں. اور پھر اکیلے بھی نہیں جا رہے, دیگر بھی ہیں. دیگر بھی ہیں. پھر ساتھ وہ مطلب کہ میرر جی جی موٹر سائیکل پہ نہیں لگائے جاتے, حالانکہ موٹر سائیکل نیڈ میرر, یعنی کہ یہ جو سائڈ کی جو شیشے ہوتے ہیں جی یہ موٹر سائیکل کے لیے بے حد, یہ موٹر سائیکل ہو یا کار ہو, اس کے لیے بے حد ضروری ہوتے ہیں. اور چونکہ ہیلمٹ یہ دنیا بھر کا قانون ہے کہ موٹر سائیکل چلانے والا لازمی ہیلمٹ پہنے گا. بالکل. اور ہمارے یہاں چونکہ ہیلمٹ پہننے کا رواج نہ ہونے کے برابر ہے, کیونکہ میں خود ہیلمٹ یوز کر چکا ہوں. جب آپ ہیلمٹ یوز کرتے ہیں تو ہیلمٹ یوز کرتے جو بھی ہیلمٹ یوزر ہیں وہ اس بات کو سمجھتے ہیں, جب ہیلمٹ یوز کریں گے نا تو ہیلمٹ یوں ہو جائے گا جیسے کہ عام جانور کے کان پر آپ نے دیکھا ہوگا آنکھ پر وہ پٹے لگے ہوئے ہوتے ہیں, جی جی اس کو نہ یہاں کا نظر آتا ہے نہ یہاں کا نظر آتا ہے. سائڈ پہ ہیلمٹ چونکہ آپ کی پورے ہیڈ کو کور کر رہا ہوتا ہے, جی جی پورے اس کو کور کر رہا ہے, صرف آنکھیں آپ کی اس نے کھلی رکھی ہوئی ہوتی ہیں, سامنے نظر آئے تو اب آپ یہ دیکھ نہیں سکتے کہ ادھر کیا ہے, جی جی اب دیکھ نہیں سکتے کہ ادھر کیا ہے. تو ڈیفینیٹلی آپ کو اگر رائٹ یا لیفٹ موو کرنا ہے اپنی موٹر سائیکل کے اندر یا ایون کار کے اندر بھی, جی جی تو آپ کو آپ کے سائیڈ میرر کا استعمال بہت ضروری ہے. آپ سائیڈ میرر سے دیکھیں گے, تھوڑا ایڈوانس انڈیکیٹر دیں گے. ہو سکتا ہے ناظرین ہنس رہے ہوں کہ یہ کون سی دنیا میں بیٹھا ہوا ہے. میں دنیا کے کئی ممالک میں جا کر, اگرچہ میں ڈرائیونگ نہیں کرتا, میں ڈرائیونگ کا میرے پاس لائسنس موجود ہے, میں لائسنس ہولڈر ایک سواری چلانے والا شخص ہوں, تو لیکن موقع نہیں ملتا کیونکہ اسلامی بھائیوں کے ساتھ ہی میں عموماً گاڑیوں میں ہوتا ہوں. تو دنیا بھر میں نے ٹریفک دیکھی ہیں, دنیا بھر میں گاڑی چلانے کے مناظر دیکھے ہیں, لیکن میں یہ نہیں کہتا کہ ساری دنیا کا نظام درست ہے. ہمارے ملک ہی پر صرف میں بات نہیں کر رہا, میں آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں. مطلب اس میں اتنا انڈر اسٹیمیٹ بتائیے گا, بالخصوص پاکستان کے جو ہمارے ناظرین ہیں, کہ بدترین ٹریفک اور غیر قانونی انداز سے چلانے کا انداز یہ دنیا کے کئی ملکوں میں, مگر وہ ملک شاید کم ہیں. زیادہ تر ممالک جہاں جانا ہوتا ہے وہ ہیں جہاں وہ کچھ قانون ہے, کہیں تو بہت زیادہ قانون پر عمل ہے اور کہیں پر کچھ کم, کہیں کچھ کم. لیکن ایسے ممالک بھی ہیں جہاں بڑی بے دردی کے ساتھ اور بڑی بے باکی کے ساتھ اور خود کو دوسروں کو رسک میں ڈال کر گاڑی چلانے کا جیسے کہ رجحان ہے. جیسے کہ روڈ پر نہیں چلا رہے ہم, جیسے کسی مطلب کہ وہ کھیل تماشوں کے جگہ پر وہ پہلے ڈوزنگ کاریں ہوتی تھیں. جی 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 بچپن میں ہم نے یہ ڈوزنگ کاریں دیکھی تھی. اب ڈوزنگ کار میں کیا ہوتا تھا, وہ ڈائریکٹ جگہ ٹھا کر کے مارتے تھے نا ایک دوسرے کو. یہ ڈوزنگ کار چلانے والوں کی سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ ڈوزنگ کار میں مارنا نہیں ہوتا تھا, وہ یوں سمجھے کہ وہ نکالنا ہوتا تھا, بچانا ہوتا تھا. جو کار انسٹرکٹر ہوتے ہیں جو آپ کو ڈرائیونگ سکھاتے ہیں, جی جی وہ ڈرائیونگ سکھانے والے آپ کو جو بنیادی اصول سکھاتے ہیں نا, کیونکہ ہمارے یہاں ڈرائیونگ سیکھی کس نے, تو جو اصول سکھاتے ہیں ان اصولوں میں ایک اصول یہ بھی سکھایا جاتا ہے کہ آپ یہ غور کیجئے کہ سڑک پر آپ ہی چلانے والے بقیہ آپ کو آ کر ماریں گے. اچھا اچھا آپ نے بچنا ہے. اب یہ بچنے والا اپنی گاڑی, اپنی موٹر سائیکل کو آدھی لوڈنگ گاڑی نہ بنائے. ہاں کانٹھا میرر بیجی. کا آپ نے وہ ذکر کیا نا, تو میرر کا تصور اچھا میرر کیوں نہیں لگاتے, میں اب انہی کا جواب میں آپ کو دے دوں. میرے سے لگاتے کہتے ہیروئنچی نکال کے لے جاتے ہیں. ہاں بھائی یہی ہے نصرت بھائی, یہی ہے نا کیمرہ مین, یہی ہے. وہ ہیروئنچی نکال کے لے جاتے. تو پہلے کیا کرتے تھے کہ میرر لگا دیتے, پھر ویلڈر والے کے پاس جا کر اس کو وہ اسٹینڈ لگا دیتے, وہ ویلڈنگ کرا دیتے. لیکن اب وہ یہ ویلڈنگ ٹھیک ہے, وہ جب اس کو نشہ چڑھا ہوا ہوتا ہے تو اس میں طاقت شاید آ جاتی ہے, تو یہ وہ ڈنڈا توڑ کے بھی لے جاتا تھا. پھر کیا وہ جو اس کی جو چوریاں ہوتی تھی نا, اس کے اندر کو ڈالتے تھے کہ وہ نکل نہیں سکے نا. نہیں, میں یہ مانتا ہوں کہ ہماری اس قوم نے اپنا سائڈ شیشہ بچانے کی بہت کوشش کی. کار والوں کے بھی یہ سائڈ شیشے چوری کر کے لے جاتے, بس 50 ہزار روپے کا بعض اوقات اوریجنل سائڈ کا شیشہ ہوتا ہے. پھر یہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب یہ وہ مارکیٹ میں خریدنے کے لیے جاتے ہیں ان کو اپنا شیشہ نظر آ رہا ہوتا ہے, وہی اپنا مل رہا ہوتا ہے. یہ بیچارہ بولنے جیسا بھی نہیں ہوتا کہ یہ میرا, کیونکہ اس نے کو تھوڑی برتن والے کے پاس جا کر اس نے کوئی تیز دھاری سے کوئی لکھوایا اپنا نام کہ دیکھو اس پہ میرا نام لکھا ہوا ہے. تو
وہ مطلب کہ وہ گیا، وہ اپنا شیشہ دیکھ رہا ہے اور اس کی قیمت بھی ادا کر رہے ہیں. اس کی قیمت بھی ادا کر رہا ہے اور لا بھی رہا ہے اور اچھا وہ اوریجنل لگے گا بھی نہیں، کیونکہ یہ توڑنے والے کو ایکسپرٹ نہیں ہوتے دنیا میں. تو یہ مافیا پوری جو اس انداز سے کاریں چوراتی ہے اور اس انداز سے چند منٹوں کے اندر اندر آپ کی کار کو یہ پوری ان کے 2 نمبر کے شو روم بنے ہوتے ہیں اور مولڈ کر کے بنا کر یہ دوسرے شہر میں نکالتا، وہ پتہ بھی نہ چلے کہ یہ میری کار ہے، کون سا آپ خریدی لوگ ہیں، بولو گے میں نے نہیں خریدی ہے، ہوگی وہ آپ ہی کی. جب سیٹ پہ بیٹھے گا تو پتہ چلے گا یہ تو وہی سیٹ ہے جو دب جاتی ہے، میری تھی نا. تو یہ انداز ہمارا جو ہے نا وہ تو یہ بیچاروں نے کوشش کی، لیکن یہ نشائی، میں نہیں کہتا ہر نشائی آدمی کرتا ہوگا، لیکن ہم شروع سے یہی تھا. میرا خیال ہے کہ یہ لوگ موٹر سائیکل والے غلط تو نہیں کرا تقریباً، میرا خیال ہے یہاں 6-7 موٹر سائیکل والے ہیں. آپ ہی موٹر سائیکل والے کیٹیگریز ہوتی ہیں کہ ایک تو یہ کہ وہ بائک عموماً ایسی جگہ پہ کھڑی کرتے ہیں کہ جہاں پر یہ چانسز ہوتے ہیں. بعض اوقات ہے کہ گھر کے اندر جیسے بائک کھڑی کی، آپ دکان پر گئے تو دکان کے سامنے کھڑی کی، لیکن وہی کہ وہ جب نشہ چڑھا ہوتا ہے یا اترا ہوتا ہے عام وہ آدمی زور ویسے یہ آ جاتا ہے نا، چوری ڈکیتی اور اس طرح کے جو لڑکے بھی ہوتے ہیں جو اس طرح کی مدد نکال کر لے جاتے ہیں. اور کیونکہ یہ اصل میں جو بیچتے ہیں ان میں سے بعض وہ ہوتے ہیں جن کی ان سے ترکیب ہوتی ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ شیشہ چوری کا ہے، یہ مال چوری کا ہے. اور آپ کو فقہ کا مسئلہ غالباً آپ ہی حضرات سے ہم نے سنا ہے کہ اگر ایک دکاندار کنفرم جانتا ہے کہ یہ شے چوری کی ہے تو اس کا خریدنا جائز نہیں ہے. یہی ہے نا، وہ خرید نہیں سکتا، وہ نہیں کنفرم خرید پتہ ہے سکتا، کہ تو وہ نہیں خریدنا خرید جائز سکتا. نہیں ہے اس کے. تو یہ یوں کال بھی ہے، ناظرین کی کال بھی شامل کرتے ہیں. سنائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد فضل اتاری باب الاسلام سندھ نیپوخاص سے عرض کر رہا ہوں. مدنی چینل کا سلسلہ ایسا کیوں ہوتا ہے چل رہا ہے، دیکھ رہا ہوں، بہت اچھا، ماشاءاللہ، زبردست. نگرانی شدہ کی بارگاہ میں ایک سوال ہے کہ کسی کام سے روکنے کے لیے بار بار کہا جاتا ہے کہ ایسا نہیں کرو، نقصان ہوگا، لیکن پھر بھی وہ کرتے ہیں اور پھر نقصان ہوتا ہے، تو کہنا کیوں نہیں مانتے ہیں؟ ایسا کوئی مدنی پھول عطا فرمائیں کہ نقصان سے بچنے کے لیے ہم جو ہے اس پہ بخوبی عمل کر کے اور جو ہے نقصان سے بچ سکیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا غالباً ارشاد ہے کہ عقل مندی یہ ہے، اس طرح کا ارشاد ہے، عقل مندی یہ ہے کہ اپنے تجربات میں وقت ضائع کرنے کے بجائے جن کو تجربات ہو چکے ہیں ان سے فائدہ اٹھا کے اپنا وقت بچاؤ. بالکل. تو بعض اوقات لوگوں کا یہ مزاج ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں نا کہ یہ مت کرو نقصان ہوگا، تو ان کو ایسا لگتا ہے کہ آپ نے کیا تھا نا تبھی نقصان ہوا تھا، جی جی جی. میں کروں گا تو نقصان نہیں ہوگا. یعنی آپ سے بیوقوف، میں ہوں عقل مند. منہ سے نہیں کہتے لیکن وہ آپ کو نہ سمجھ پڑے. جی. یہ عموماً بچے اپنے باپ کو جواب دیتے ہیں، یہ نہیں کہتے بیوقوف والا، لیکن یہ ضرور تھوڑا بہت کرتے کہ اب آپ کو نہ سمجھ پڑے، وہ دور اور تھا، یہ دور اور ہے، اب دور بدل گیا ہے. اب دور بدل گیا. مگر یہ نہیں جانتے کہ پہلے دور اتنی احتیاطوں کا نہیں تھا جتنا دور آج احتیاطوں کا ہے. پہلے اتنی بے باکی نہیں تھی جتنی آج بے باکی ہے. پہلے اتنی ہوس نہیں تھی جتنی آج ہوس ہے. پہلے اتنی زیادہ کرپشن نہیں تھا جتنا آج کرپشن ہے. جی جی. لیکن یہ بیچارے سمجھتے مانتے نہیں ہیں بچے، اور ان کو ٹریفک کے معاملے میں بھی سمجھاؤ، حادثات کے معاملے میں بھی سمجھاؤ، لیکن یہ چیز سمجھتے نہیں ہیں. اصل میں ہے یہی کہ جب آدمی مانتا کس کے، یہ میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں، آدمی مانتا اس کی جس کو یہ اپنے سے زیادہ تجربے کار اور سمجھدار تصور کرے، اس کی بات ماننے کا اس کا جی کرتا ہے. پھر اگلے سے متاثر ہونا بھی ضروری ہے کہ جو اس کو سمجھا رہا ہے وہ اسے متاثر ہے یا نہیں ہے. پھر جو اس کو سمجھا رہا ہے وہ اپنی زندگی کے کچھ کامیاب معاملہ رکھتا ہے نہیں. یعنی ایک شخص فلاپ ہے، فلاپ پرسن اگر کسی کو کوئی بات سمجھاتا ہے نا تو اگلا سن تو لے گا، لیکن اس کے ذہن کے بعد بیٹھی کہ یار یہ زندگی میں یہ تو خود ایک ناکام قسم کا آدمی ہے، یہ مجھے سمجھا رہا ہے تو اگر یہ اچھا تھا تو اس نے کوئی کامیابی کیوں نہ حاصل کی. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمیں کئی کامیاب ترین معاشرے کے افراد ہمیں بہت ساری باتیں سمجھاتے ہیں، لیکن بعضوں کے ذہن میں اس طرح کا فطور بیٹھا ہوا ہوتا ہے کہ میں کروں گا تو کچھ بھی نہیں ہوگا، اور وہ
نقصان اٹھا لیتے ہیں. لہذا بہتر یہی ہے کہ اگر ہمیں کوئی تجربے کار آدمی اپنے تجربات کی روشنی میں کوئی بات سمجھا دے. جیسے کل امیر سنت نے 3-4 مرتبہ مدنی مذاکرے میں فرمایا کہ جو میں اس وقت کہہ رہا ہوں نا یہ میرے تجربات ہیں. جی جی 2-3 مرتبہ. ایک ہند سے سوال آیا تھا نماز کے حوالے سے، امام کے حوالے سے، تو امیر سنت نے جواب کے بعد یہی فرمایا تھا کہ یہ میرے تجربات ہیں. اسی طرح میرا جھگرنا، اس کے متعلق آپ نے فرمایا کہ یہ میرے تجربات ہے کہ اس چیز سے بچا جائے. تو جب تجربات کوئی شخص اپنے ظاہر کرتا ہے اور ہمارے سامنے وہ ایک کامیاب پرسنالٹی ہے، اس نے مطلب کہ زندگی میں وہ کامیابی حاصل کی ہیں جن کامیابی کا لوگ تصور بھی نہیں کر سکتے، تو ایسے شخص کی بات کو مان لینا چاہیے. جیسے کھانے پینے کے حوالے سے فرماتے ہیں، بہت ساری چیزوں کے حوالے سے فرماتے ہیں، ٹریفک کے قانون کے حوالے سے بھی فرماتے ہیں، تو مان لینا چاہیے تاکہ بندہ نقصان سے بچ سکے. کسی بزرگ کا قول ہے کہ اگر تمہیں کوئی کام کرنا ہو تو ایک طرف ذہین شخص ہو اور دوسری طرف تجربہ کار شخص ہو، تو تجربہ کار سے آپ مشورہ کیجیے. بہت ذہانت پتے کی بات ہے. اور تجربہ جہاں جمع ہو جائے وہ زیادہ مفید ہے. صرف ذہانت اب وہ اس کا تجربہ نہیں ہے، لیکن حضرت اس میں یہ ہے کہ وہ چھوٹے باپ کا بنے کون. اب مجھے پتا ہے، میں جانتا ہوں، آپ مجھے سمجھا رہے ہیں، تو وہ شاید لگتا ہے ایسا ہے نفسیاتی طور پہ کہ جب تک خود ٹھوکر نہ لگے اس وقت تک وہ سبق حاصل کرتے نہیں. اب یہ حادثہ ہی ہے جیسے، تو اب بارہا یہ ڈرائیونگ سکھانے والے بھی سمجھاتے ہوں گے کہ تیز رفتاری حادثے کا سبب بن سکتی ہے، تو آپ اس سے بچیے. لیکن وہ نیا ڈرائیونگ جب سیکھتا ہے تو دیکھا یہ ہے کہ وہ تیز رفتاری کی طرف بڑا اس کا تیل تو لگانے کا رواج ہی ہمارے ختم ہو گیا. لرننگ لائسنس وہ جو بھی آتا ہے ڈائریکٹ جھم مار رہا ہوتا ہے. ورنہ تو اگر لرننگ پر بات کی جائے تو شاید ہمارے شہر میں لرننگ بھی نہیں کوئی لگائے گا. بالکل مطلب عجیب و غریب حال ہے. اس پر انشاءاللہ موقع ملے گا تو عرض کروں گا. لیکن ہمارے یہاں تو ٹریفک کے جو پولیس والے ہوتے ہیں وہ بھی اس بات کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ کس طرح مطلب کہ حادثے سے بچا جا سکتا ہے، لیکن کوئی بچتا نہیں ہے. ایک کال اور بھی ہے، تو ایک کال اور سنائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام طاہر ہے، میں کراچی سے عرض کر رہا ہوں. حاجی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ غیر تربیت یافتہ ڈرائیور سڑکوں پر آ جاتے ہیں جس کی وجہ سے ٹریفک کا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے، سگنل وغیرہ پر بھی ٹریفک جام اور حادثات کا باعث بنتا ہے. برائے کرم مدنی پھول عطا فرما دیں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے. جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم. اچھا یہ ہوتا ہے کہ اب وہ وعلیکم پتہ السلام چل گیا ورحمۃ کون سی اللہ چیز کہاں پر ہے. اچھا یہاں سے یہ ریس ہے، ادھر بریک ہے، اچھا یہ چیزیں مجھے پتہ ہے نا، مجھے چلانی آتی ہے، میں چلاؤں گا. تو اب وہ فارمیلٹی بھی پوری کر دی جاتی ہے. اب فارمیلٹی ہے، حقیقت ہے، اس بارے میں بھی تھوڑا آپ ہماری رہنمائی کریں. تو یہ غیر تربیت یافتہ ڈرائیور بھی حادثے کی بہت بڑی وجہ بنتے ہیں. اس حوالے سے کوئی جس طرح کالر نے یہ قلم کی سائز کیا کچھ بھی نہیں ہے. یہ قلم ہماری 2 انگلیوں میں آ جاتی ہے، جی جی ٹھیک ہے، لیکن میری معلومات کے مطابق اس قلم کو پکڑنا، اس کی جو نیب ہے اس کو کس طرح رکھنا اور اس کو کس طرح چلانا، کہاں دبانا کہاں نہ دبانا، جی جی 4 لائنوں والی کاپی، 2 لائنوں والی کاپی، کون سا لفظ کہاں سے جائے گا، یہ سب کرنے کے بعد خوبصورت رائٹنگ کیسے کی جائے گی. یعنی ایک قلم آپ نے چلانی ہے، اس کی ٹھیک ٹھاک تربیت کی ضرورت ہے. ورنہ لکھ تو لیں گے، قلم سے لکھ تو لیں گے، پڑھ کوئی نہیں سکے گا. وہی بچے کو جب سکھایا جاتا ہے تو یہ جو چیزیں آپ بیان کر رہے ہیں اس طرح سے اس کو سکھایا جاتا ہے مرحلہ وار. تو اگر بڑا بھی ایسے ایک سے ایک بڑے ہیں جنہوں نے یہ چیز کی نہیں ہے، ان کے ہاتھ میں قلم آ گئی، لیکن یہ قلم چلانی کیسے ہے؟ یہ گریجویٹ ہوں گے لیکن ان کو رائٹنگ نہیں آتی. یہ آپ کو بھی تجربہ وہ ہوگا. سمجھ نہیں پڑتی کیا لکھا نہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی ڈاکٹر لگے پڑے ہیں اور ایسا لکھتے ہیں کہ جیسے ڈاکٹر کو بھی نہ سمجھ پڑے کہ یہ کیا لکھا ہوا تو ہے. یاد آ گیا کہ وہ کسی ڈاکٹر نے وہ نسخہ لکھ کے دیا کسی مریض کو. اب وہ گیا کسی وہ میڈیکل سٹور والے کے پاس، اس نے دوائی دے دی. وہ گاڑی والے کے پاس گیا، اس نے پرزہ دے دیا. کسی اور کے پاس گیا تو جناب اس نے وہ دوسرا پرزہ. تو ہر ایک نے اس کو سمجھ لیا کہ کیا لکھا ہوا ہے، حالانکہ وہ ڈاکٹر کی لکھائی تھی. تو اس طرح کی لکھائیاں بھی ہوتی ہیں بعض اوقات. تو اب جب ایک قلم
بغیر تربیت کے بغیر سیکھے اگر بندہ قلم چلائے جی تو لوگوں کو تکلیف میں ڈال دے، تو بغیر تربیت کے بغیر سیکھے اگر بندہ گاڑی چلائے گا تو اللہ، خود کو دوسروں کو کتنی تکلیف میں ڈالے گا. بہت زیادہ. تو وجہ میری جو موٹی عقل میں آتی یہ ہے کہ اگر اس میں ہمارے قانون نافذ کرنے والے جو ادارے ہیں جن کے ہاتھ میں قانون ہے، جی جی اگر یہ کوئی ایسا قانون لے آئیں کہ جب تک کہ تربیت نہ ہو، کیونکہ باہر ملکوں میں یا مطلب ہمارے یہاں بھی قانون موجود ہے، ایسا نہیں قانون نہیں ہے، قانون موجود ہے اور عمل کی ضرورت ہے. وہی امپلیمنٹ، اس پر عمل امپلیمنٹیشن کی طرف پرابلم ہے. تھوڑا اگر کمی ہے. امپلیمنٹ ہو جائے اور جب تک کہ کلاسز جس کو کہتے ہیں جو نشانات ہوتے ہیں، ہمارے تو روڈوں پہ جو پٹے بنے ہوتے ہیں نا، یہ بھی نہ سمجھ میں لے کہ پٹا کس چیز کا ہے. آپ بولے زیبرا کراسنگ ہے تو شاید آپ کو کوئی بولے گا یہاں کے زیبرا گزرا تھا کہ اس کو زیبرا کراسنگ بنا دیا ہے، یہ زیبرے کی یاد تازہ ہو رہی ہے. تو اتنے کا زیبرے گزرے ہوں گے ہمارے روڈوں پہ، تھوڑی تھوڑی دیکھیں وہ زیبرا کراسنگ ہے. پس منظر بھی نہیں پتا ہوگا بہت سارے. ہاں، یہ پٹے کیوں بنے ہوئے ہیں، تو یہ آگے جا کر 3 پٹے کیوں بن گئے، 2 کیوں بن گئے، یہ نشان کیوں بن گیا، یہ جو سڑکوں کے اوپر جو بورڈ لگے ہوئے ہوتے ہیں سائن مختلف نشان تو بنے یہ ہوتے ہیں. نشان کیوں بنے ہوئے ہیں، اس سے کیا مراد ہے، اس سے کیا مراد ہے. بالکل اچھا بنے ہوئے ہیں کہ مجال ہے کہ کوئی اس کو لفٹ کرا ہوئے، کوئی لفٹ نہیں کرا تھا، بورڈ لگتا رہے. بل تو سمجھ نہیں آتا، اور سمجھ بھی پڑے تو لفٹ کرانے نہیں والا سمجھ معاملہ پڑتی. نہیں ہوتا. یعنی ہمارے یہاں اتنی بے دردی ہے کہ سڑک جیسے ٹرن کرنے کے لیے باقاعدہ اس طرح بنایا گیا ہے، اور سامنے سے آنا جو ہے نا وہ بہت زیادہ رسکی ہے، مگر یہ قوم سامنے سے آتی ہے. اچھا جب یہ ہم جو یو ٹرن لے کے جب جائیں گے تو ہماری گلی ہے نا یوں نکل گئی، جی جی ہماری گلی پیچھے چلی گئی، یہ پوری فٹ پاتھ بنی ہوئی ہے، یہاں گرل کھڑی ہوئی ہے اور یہ یہاں سے باہر نکل رہے ہیں اور گلی آپ کی ادھر ہے. اب یہ ادھر آئیں گے، پھر ادھر آئیں گے، پھر ادھر دیکھیں گے، پھر یوں کریں گے اور سیدھا اپنی گلی میں چلے جائیں گے. وہ اللہ کا بندہ یوں گزر کر تھوڑا سا اوپر سے نہیں جائے گا. اس کو بولے کیوں نہیں جائیں گے تو وہ کہیں گے یار ان سڑک بنانے والوں کو نہ سمجھ پڑی کہ یہ گلی یوں جا رہی ہے، ہم کو راستہ دے دیتے. اب جناب کے لیے راستہ بنا کر دیں گے کہ آپ کو ادھر راستہ کیوں چاہیے تھا، آپ کہتے کہ سڑک کی فٹ پاتھ میری بلڈنگ کے دروازے پہ کھڑی کرتے یہ، تاکہ میں فٹ پاتھ سے ہوتا تھا اپنی بلڈنگ کے اندر داخل ہو جاتا میں. اللہ. اب غور کیجئے کہ ایک جنرل پرپس کے تحت راستے بنائے جاتے ہیں، یو ٹرن اور مطلب کہ وہ سارا بنایا جاتا ہے. اب یوں بے دردی کے ساتھ توڑتے ہوئے جا رہے ہیں، سامنے سے کوئی موٹر سائیکل والا آئے، کار والا آئے، جو بھی آئے، مطلب آدمی ہماری سڑکوں پر جو ہے نا یہ ڈرا اور سہما سا ہے. میں کہتا ہوں یہ لوگ کہتے ہیں کہ بہت ٹینشن، بہت پریشانی ہے. آپ ٹریفک کا نظام صحیح ہو جائے نا، آدھے ٹینشن آدھی پریشانی دور ہو جائے گی. بالکل یہ تو ہے. اب باہر جب نکلتے ہیں تو وہ خوف، اب وہ پیدل ہے بھلے یا وہ گاڑی پر ہے، اب خود ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات خود وہ غلطی نہیں کر رہا ہوتا، کسی دوسرے کی غلطی اس کو لے ڈوبتی ہے. یہ ہوتا ہے. تو ایک باپا کا پیارا سا مدنی گلدستہ بھی ہے، اس کے بعد کال بھی ہیں. تو مدنی گلدستے میں کچھ ٹریفک جام کا بھی ذکر ہے، وہ بھی ہم سنتے ہیں. چلائیے ہمارے پیارے باپا جان کا مدنی گلدستہ. یار آپ نے بہت دیر کر دی یار، وہ ٹریفک جام ہو گئی تھی، ٹریفک جام ہو گیا تھا. اور ہوا یوں کہ وہ میری اسکوٹر میں پنکچر ہو گیا تھا یار، وہ بس بہت دیر سے ملی. یار میرے وہ سر میں درد ہو رہا تھا. اچھا اب یہ بول رہا ہے، اس میں یہ خود غور کرے کہ کیا لیٹ ہونے کا، دیر سے آنے کا، تاخیر کا یہ سبب تھا یا کچھ اپنی سستی کو دخل تھا. مثال کے طور پر یعنی کہ ڈیوٹی ہو، اور ڈیوٹی ایسی ہو کہ اس کو فکس ٹائم پر پہنچنا، ایسی بہت ساری ڈیوٹیاں ہوتی ہیں جس میں 1 منٹ کی بھی گنجائش نہیں ہوتی آگے پیچھے ہونے کی. تو اب یہ کہ اس کو ڈیوٹی پر پہنچنا تھا ورنہ نوکری خطرے میں، تو یہ عین ٹائم پر پہنچے گا یا 5-15 منٹ جلدی پہنچے گا، یہ غور کر لیں. تو دین کے کام ہی ایسے رہ گئے جس میں بندہ تاخیر کی پرواہ نہیں کرتا. جماعت
वाजिब होने के बावजूद जिस तरह नमाजी नमाजें पढ़ते हैं और जमातों में हाजिर होते हैं, उसका अंदाजा सभी को है। तो अब यह कि ट्रैफिक ने लेट किया या आपकी सुस्ती की वजह से आप लेट हुए, तो अगर आपकी सुस्ती की वजह से लेट हुए हैं और फिर कह रहे हैं ट्रैफिक जाम था, अब बताइए ये सच हुआ या झूठ हुआ? बस नहीं मिली, ये सच हुआ या झूठ हुआ? इसलिए ट्रैफिक जाम मिला आपको कि आप वैसे ही लेट निकले थे। अगर ट्रैफिक जाम ना होता, बिल्कुल सन्नाटा होता, जब भी आपने लेट तो होना ही था, क्योंकि आप निकले ही घर से लेट थे। तो इस तरह के झूठे बहाने तो बेशुमार। ये अमीर सुन्नत ने कल के मती मुज़ाकरे में झूठ बोलने की जो आदतें बन चुकी हैं, जी जी, इसके मुतालिक बयान करते हुए कोई ट्रैफिक का भी आपने हाथों हाथ ले लिया। लेकिन अगर हम इस मदनी गुलदस्ते को अपने आज के मौजू के साथ अटैच करने की कोशिश करें, तो हमारे यहाँ जो ट्रैफिक की जो बदनज़मी, देखिए हादसा ही सिर्फ नहीं है, बदनज़मी ये कम तकलीफ दे नहीं है, बहुत ज्यादा। ठीक है। हमारे यहाँ ट्रैफिक की जो बदनज़मी है, जिसमें सब आ जाएगा, उस बदनज़मी की शायद एक वजह हमारा ताखिर से निकलना भी है कि हम पहले से ही लेट होते हैं। और आप जैसे सुबह का नाश्ता कर लो, देर बहुत हो गई है, ये कर लीजिए, देर बहुत, अरे ये तो ले जाओ, देर बहुत हो गई है, ये तो ले जाओ, देर बहुत हो गई है, उठा लेट था, अच्छा वो ये लिख तो लें, ये लाना है, अभी देर बहुत हो गई है, फोन पर बता देना, अच्छा वो उधर जाना है, अरे बाद में बता देना, अभी मुझे देर बहुत हो गई है। अब नीचे उतरेंगे तो कार पार्क है, तो वो चौकीदारों को बोलेंगे, यार दूसरी कार वाला किधर है, चाबी गए, देर बहुत हो गई है। अच्छा साहब मैं गाड़ी निकालते, नहीं यार तुम नहीं निकाल सकोगे, मुझे देर बहुत हो गई है। अब वो गाड़ी निकाल के जब गेट पर आएगा तो टू 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 बजाएगा, यार दरवाजा तो खोलो, देर बहुत हो गई है। वो फिर बाहर निकलेगा तो वो सिग्नल पर कोई मिलेगा तो बोलेगा, यार थोड़ा धीरे चलाओ, कैसे धीरे चलाओ, देर बहुत हो गई है। यानी जहां मतलब वो पहुंचते पहुंचते जब पहुंचेंगे ना जिस जगह पर, तो सामने से सेठ नौकर को बोलेगा, आपको देर बहुत हो गई है, अब आप जाइए। तो ये देर बहुत हो गई है जो ना, ये होती है कि सोने में देर बहुत हो गई है, लिंक पीछे से पीछे, सोने के बाद उठने में देर बहुत हो गई है। सोने में देर बहुत इसलिए हो गई है कि आपको होटल पे बैठे बैठे देर बहुत हो गई है, अच्छा, और गप्पे मारते हुए आपको देर बहुत हो गई है, फुजूलियात में पड़े पड़े देर बहुत हो गई है, माज़अल्लाह गुनाहों भरा सिलसिला टीवी पर या मोबाइल पर देखते देखते देर बहुत हो गई है, इसलिए आपको सोते सोते देर बहुत हो गई है। फजर आपकी चली गई कि फजर का वक्त चला गया कि आपको देर बहुत हो गई है। आप जो काम के लिए उठे तो उठने में चूंकि आप लेट सोए थे, लिहाजा उठने में देर बहुत हो गई है। ये देर बहुत हो गई है के बाद फिर जब आप उठकर जब आएंगे तो अब बाथरूम में ना दिल लगेगा क्योंकि देर बहुत हो गई है, ना मुंह सही धोएंगे क्योंकि देर बहुत हो गई है, ना कपड़े सही पहनेंगे क्योंकि देर बहुत हो गई है, ना जूते सही पहनेंगे क्योंकि देर बहुत हो गई है, सीढ़ी उतरते उतरते गिरने का अंदेशा क्योंकि देर बहुत हो गई है, रास्ते में चलते चलते सिग्नल तोड़ेंगे क्योंकि देर बहुत हो गई है, किसी के रास्ते से उसको गुजरने भी नहीं देंगे आप कि देर बहुत हो गई है, बस आधे रास्ते में रोक लेंगे क्योंकि देर बहुत हो गई है, किसी को धक्का मार के भी चले जाएंगे क्योंकि देर बहुत हो गई है। फिर जाकर जब सीढ़ियां चलेंगे अपने ऑफिस की, अपने काम काज की, वो भी जल्दी चलेंगे ताकि उसमें भी गिरने का अंदेशा, समझा तो बोलेगा देर बहुत हो गई है। अब जब जाकर काम करना शुरू करेंगे तो वो काम चुके वैसे लेट हो चुके थे, तो देर बहुत हो गई, तो वो काम खराब हो रहा है, तो काम खराब हो रहा है, हुआ क्यों? क्योंकि देर बहुत हो गई है, ऑर्डर कैंसिल हो गया, वजह देर बहुत हो गई है। तो देर बहुत हो गई है जो है ना, ये हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। और ये पीछे से अगर हम अपने सोने के, जागने के, उठने के, बैठने के टाइमिंग सेट कर लें और इसमें इस्लाम और शरीयत के उसूलों को सामने रखें कि हमारे दीन, हमारे इस्लाम, हमारे मजहब ने कैसा टाइम रखा है, रोज़ा बंद करना है तो टाइम, रोज़ा खोलना है तो टाइम, ज़कात देनी है तो टाइम, इसी तरह हज का टाइम, अरफात के मैदान का एक टाइम है, मुज़दलिफा के मैदान का एक वक्त है, इसी तरह मतलब कि शैतान को कंकरियां मारने तो एक वक्त है, हम कुर्बानियां करते हैं बकरा ईद के दिनों में, उसका भी एक टाइम है। एक टाइम फ्रेम के अंदर काम करने की तरबियत हमारा दीन, हमारा इस्लाम, हमारा मजहब हमें दे रहा है। जुम्मतुल मुबारका एक टाइम है, ईद का नमाज पढ़नी है एक टाइम फ्रेम है, पांचों नमाजें बाजमाअत अदा करनी है उसका भी एक टाइम है। हमें इतना दीन ने, हमारे इस्लाम ने, हमारे मजहब ने
اتنا ٹائم فریم کے اندر لیا ہوا ہے کہ اگر کوئی دین متین اسلام کی تعلیمات پر صحیح معنوں میں عمل کرنے والا بن جائے تو اس کی زندگی کے بہت سارے شعبہ جات ٹائم فریم کے اندر آ جائیں گے. اب وہ نہیں کہے گا کہ مجھے دیر ہو گئی ہے. جو اطمینان کے ساتھ نماز پڑھنے والا، اذان مسجد میں سننے والا، تکبیر اولیٰ کے ساتھ اور سنت قبلیہ و بعدیہ کے اہتمام کے ساتھ نمازیں پڑھنے والا ہوگا اور اس طرح شریعت کے دیگر احکامات کو اپنے وقت پر کرنے والا ہوگا، انشاءاللہ اس کی زندگی کے کئی معاملات میں وہ دیکھے گا کہ وہ یہ نہیں کہے گا کہ مجھے دیر ہو گئی ہے، کیونکہ وہ ہر کام اس کے وقت پر کرنے کا عادی ہوگا. بستر پر پڑے رہنے کے بجائے وقت پر بستر چھوڑ دیں اور اٹھ کر چل پڑیں. سونے کے ٹائمنگ سیٹ رکھیں، آپ کے نکلنے کے ٹائمنگ سیٹ رکھیں. جیسے باپا نے فرمایا ٹریفک، اب یہ بعضوں کا کہتے ہیں، مجھے بعض ممالک کا بھی اس میں بھی ہے ایکسپیرینس، یا راستے میں ٹریفک بہت. اچھا یہ ٹریفک آج نہیں تھی، روزانہ ٹریفک ہوتی ہے. میں ایک ملک کا مجھے پتا ہے، وہاں پر صبح 8 بجے آپ کو آفس جوائن کرنی ہے نا، تو 5:30 بجے گھر سے نکلنا پڑتا ہے. اتنی پہلے؟ حالانکہ نارملی طور پر ان کے گھر سے اس کا آفس یہ آدھے گھنٹے کا بھی نہیں ہے. اگر روڈ کھالی ہو اور آپ کار میں بیٹھ کے گاڑی چلائیں تو آپ اپنی گھر سے اپنی آفس آدھے گھنٹے سے پہلے پہنچ جائیں گے. لیکن اس کو چونکہ پتا ہے کہ میرا ٹریفک 2-2.5 گھنٹے جام ہے اور بمپر ٹو بمپر گاڑی چلتی ہے، تو وہ 2.5-3 گھنٹے پہلے چلتا ہے. جب باپا نے فرمایا نا کہ چونکہ وہ لیٹ پہنچے گا تو اس کی وہ کٹوتی ہو جائے گی. بعض لوگ تو جلدی نکلتے ہیں تاکہ ٹریفک کھلا مل جائے اور وہ کار اپنی پارکنگ میں کھڑی کر کے آدھا پونا گھنٹہ وہیں کار میں سو جائیں گے. اچھا، جہاں پہنچنا پہلے کی نیند بعد میں پوری کر لیتے ہیں. اچھا، تو یہ سارا نظام بناتے ہیں. لیکن یہ دیر ہونے کی وجہ سے جو ہے نا، جو سڑک پر حادثے ہوتے ہیں، اس کی شاید ایک وجہ بھی یہ ہوتی ہے کہ دیر ہو گئی ہوتی ہے. نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ، کچھ بھی نہیں دے گا اور روڈ پار کرتے ہیں، اور جو آ رہا ہوتا ہے اس کو بھی دیر ہو گئی ہوتی ہے، جو ٹریفک جو روڈ پار کر رہا تھا اس کو بھی دیر ہو گئی ہوتی ہے. اور دونوں کا جب حادثہ ہوتا ہے تو دونوں کو بھی اتنی دیر ہو جاتی ہے کہ پھر گھر پہنچتے پہنچتے دیر ہو گئی ہوتی ہے. بہت دیر ہو گئی ہوتی ہے. اس طرح کے مناظر اور بھی ہیں ہمارے پاس، کالز بھی ہیں ہمارے پاس، کچھ تاثرات بھی ہیں ٹریفک پولیس والوں کے. پہلے کچھ مناظر دکھا دیں، اس کے بعد کال کا سلسلہ اور وہ تاثرات جو ہے نا وہ بھی ایک ساتھ چلانا شروع کر دیں. پھر ہم انشاءاللہ مجموعی طور پر کلام کرتے ہیں. اس دوران مدنی چینل کے ناظرین اپنی کالز بھی ریکارڈ کرواتے رہیے. تو انشاءاللہ تعالی یہ 10-12-15 منٹ میں ہم کچھ آن آف کر کے یہ چلا دیتے تاکہ مدنی چینل کے ناظرین کو بھی ہماری یہ ساری باتیں پہنچ جائیں. دکھائیے. اب یہ دیکھیے یہ کس طرح مطلب کہ یہ سڑک عبور کیا جا رہا ہے. چلاتے رہیے. بالکل وہ کراس کر رہا تھا. اب یہ اتر کر یہ تو اس کا تو نہیں کہتا کوئی بھی اتر کے بولے گا اندھا ہے دیکھتا نہیں ہے میرے کو گرا دیا. وہ سیدھی بات یہ ہے. اب یہ دونوں لڑیں گے نا مثال کے طور پر تو ٹریفک ہے جام، پھر بھلے دیر ہو گئی ہے. چلیں آگے چلیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام اورنگزیب اور گجرانوالہ سے عرض کر رہا ہوں. حضور آپ کا سلسلہ بھی چل رہا ہے مدنی چینل پہ کہ ایسا کیوں ہوتا ہے. تو حضور پچھلے دنوں میں یہ پچھلے مہینے میں ایک واقعہ ہوا کہ دوسری طرف سے روڈ پہ کنٹینر جا رہا ہے، اس کا اگلا ٹائر اترا اور سڑک کے دوسری طرف چاند گاڑی پہ 2-3 افراد جا رہے تو وہ ٹائر جو ہے وہ آ کے وہ ڈرائیور کی ٹانگ کو لگا، جس سے 3 جگہ سے اس کی ٹانگ کٹ گئی. تو وہ بیچارہ روڈ پہ پڑا سسک رہا ہے. تو لوگ بھی اس کے گرد جمع، کوئی اٹھانے والا بھی نہیں ہے. تو لیکن آج رات کو پھر ویسا ہی سلسلہ ہوا تو کہ کار والے نے وہ جب سیدھی روڈ پہ آ رہا تھا تو ساتھ ہی پیچھے سے ایک موٹر سائیکل والے نوجوان، بالکل ینگ نوجوان کا اس کا موٹر سائیکل کار کے ساتھ لگا تو
اس کی بھی ٹانگ اسی طرح کاٹے. تو یہ ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ مزید ہمیں کچھ مدنی پھول ارشاد فرما دیں تاکہ ہم ارشاد کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ میں وبرکاتہ. جاوید احمد قادری لاہور سے بات کر رہا ہوں. حاجی صاحب سے میری یہ گزارش ہے کہ مجھے یہ بتا دیں کہ روڈ پہ چلنے اور حادثات سے بچنے کے کوئی مدنی پھول عنایت فرما دیں اور خیر کے لیے دعا فرمائے، آپ کی مہربانی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں لاہور سے بات کر رہا ہوں. میں پروگرام دیکھ رہا ہوں، ڈرائیور ہوں. یہ آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے اس سلسلے میں کہ ایسے لوگوں کو سمجھانا آسان ہے، اور میں بہت خوش ہوں کہ ایسے مدنی چینل جو ماشاءاللہ اچھے نیت سے کام کر رہے ہیں، بڑے اچھے ماحول میں کام کر رہے ہیں، ہمیں بہت پیارا ہے. اور ہم خوش ہیں کہ ایسے ماحول میں آپ سمجھا رہے ہیں جو اچھی طرح ہمیں سمجھ آ رہی ہے. اللہ کرے ہمارے ایسی ہدایت ہمیں دی رہے اور ہم پاتے رہیں. ماشاء اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام السلام علیکم ورحمۃ ورحمۃ اللہ. اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد کاشف بات کر رہا ہوں کراچی سے. حجی صاحب، جس طرح آپ بھی فرما رہے ہیں کہ لوڈنگ وغیرہ کرتے ہیں، اس طرح پہلے میں بھی کیا کرتا تھا، لیکن اب حادثات دیکھ کر کافی احتیاط بڑھتی ہے. الحمدللہ اس چیز سے پرہیز کرتے ہیں، کرایہ لگا دیتے ہیں، مال لوڈ نہیں کرتے. اور اس کے علاوہ مجھے یہ عرض کرنی تھی، جو اپنی فیملی کو بٹھاتے ہیں، ایک ان کی وائف ہوتی ہے، 5-6 بچوں کو بٹھا کے بائک پہ جاتے ہیں، ان کو دیکھ کر بھی بڑی حیرت ہوتی ہے کہ یہ لوگ کس طرح جا رہے ہیں. تو ذرا ان کے لیے بھی کچھ مدنی پھول عطا کر دیجیے کہ اپنی اور اپنی گھر والوں کی جانوں کی حفاظت کریں اور وہ بھی کرایہ خرچ کر لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکر گزار ہوں کہ آپ یہاں پر آئیں. خصوصاً ٹریفک کے حوالے سے لوگوں کو، چلنے والے حضرات جو ہیں، جو روڈ پہ آتے ہیں تو روڈ پہ کس طرح روڈ کراس کرنا ہے، روڈ پہ چلنا کس طریقے پہ ہے، بس اسٹاپ تک گھر سے بس اسٹاپ تک پہنچنا کیسے، یا روڈ کو کراس کس طرح کرنا ہے، یا اپنے سفر پہ جانے کے لیے جہاں پہنچنا ہے جانے کے راستہ طریقہ کار کیا ہے. ہمارے جو بھائی ہیں، جو حضرات ہیں، وہ کسی بھی قسم کا خیال نہیں کرتے. اپنی جان کی تو خود حفاظت کرنا پسند ہی نہیں کرتے. وہ لوگ ایک لمحے کی جلدی کے لیے وہ یہ نہیں دیکھتے کہ کتنا بڑا نقصان ہو جائے گا. روڈ پہ آئے ہیں دائیں بائیں دیکھیں، روڈ کو کراس کریں اور روڈ کو وہاں سے کراس کریں جو راستے دیے گئے ہیں. پیپر پہ کھڑے ہیں تو اوپر پیڈسٹرین برج موجود ہے، جو سوراخ بنا لیے لوگوں نے، اور اس سے روڈ کراس کرتے ہیں. ایک چلتے ہوئے ٹریک کے اوپر فاسٹ ٹریک ہے یہ، کراچی کے فری کوریڈوروں میں ایک ٹریک ہے یہ، اور یہاں سے روڈ کراس کر رہے ہیں، سامنے برج بھی موجود ہے. برج پہ چڑھنا گوارا نہیں کرتے. اگر ان کو ہم روکیں، بائی فورس بھی روکیں، تو پھر بھی زبردستی آپ کے سامنے جا رہے ہیں. تو ایک لمحے کی جلدی اور ایک لمحے کی لغزش سے جو ہے نقصانات ہوتے ہیں. جو بندہ روڈ پہ جا رہا وہ بھی گیا، اور جس کی گاڑی سے ہٹ ہوا وہ بھی پریشان ہوا. یا اس کے خلاف قانونی کارروائی ہوگی. غلطی کس کی ہے؟ روڈ پہ چلنے والے کی. جب یہ اچانک روڈ پہ آتے ہیں تو وہ اگر بریک لگائے گا تو بندے آگے پیچھے ہوتے ہیں. جب آگے پیچھے ہوتے ہیں اسے میں کوئی نہ کوئی حادثہ ہو جاتا ہے. تو حادثے کی بیسک جو وجوہات ہے کہ جو روڈ پہ لوگ چل رہے ہیں وہ خود ہی خیال کریں. اور جو گاڑی چلانے والا ہے، اگر اس نے دیکھ لیا کہ آدمی روڈ پہ غلطی سے آ گیا ہے، وہ غلط کام کر رہا ہے، تو اس کا کام ہے گاڑی کو سلو کرے، پیچھے والے کو اشارہ کرنا شروع کر دے کہ گاڑی آگے روڈ کوئی بندہ جو ہے کراس کرا، یا کوئی پرابلم ہو گئی ہے اس کی گاڑی سلو ہو رہی ہے، تاکہ اسی گاڑی کو کوئی اور گاڑی پیچھے سے ہٹ نہ کرے. تو پیدل چلنے والے کو پھر راستہ دے رہے جانے کے. پبلک اویئرنیس کی بات ہے کہ جان بوجھ کر کے بس اسٹاپ کو چھوڑ کر کے وہ آئے کھڑے ہوئے ہیں. زیادہ فاصلہ نہیں ہے، یہ 10 قدم کا فاصلہ ہے. وہاں پہ باقاعدہ بیٹھنے کی جگہ بھی موجود ہے، لیکن انہوں نے وہاں کھڑا ہی نہیں ہونا ہے. حکومت نے سہولتیں دی ہوئی ہیں، اس سہولت سے استفادہ نہیں کریں گے. بس اسٹاپ موجود ہے، وہاں نہیں کھڑیں گے، جان بوجھ یہاں کھڑے ہوئے ہیں. اصل جو قصوروار شخص وہ ہے کہ جس کو ایک راستہ دیا گیا ہے کہ اسے پیڈسٹرین برج یوز کرنا ہے، اس نے زیبرا کراسنگ سے روڈ کراس کرنا ہے، اور وہ بلا وجہ کے روڈ کو اس طریقے سے کراس کر رہا ہے، خطرناک طریقے سے اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر کے. تو قصوروار تو وہی ہوا نا، جان بوجھ کے اپنی جان پہ کھیل کے روڈ کراس کر رہا ہے، تو قصوروار تو وہی ہوا. اور جو گاڑی والا اگر دیکھ لیتا ہے، کار والا، وہ ایک آدمی آ گیا ہے، تو اس کے تھوڑا فرض بنتا ہے، رسپانسبل بنتی ہے کہ وہ اپنی گاڑی کو سلو کر لے، اس کو نکلنے دے. اگر یہ کام کریں گے تو انشاءاللہ انسیڈنٹ بھی کوئی نہیں ہوگا. سوالات میں وہ بھی شامل انہوں نے کافی مطلب ہمارے ناظرین کے سوالات کے جوابات جو ہمارے یہ ٹریفک کے جو آفیسر تھے شاید انہوں نے دے دیے کہ وہ جو روڈ پار کرتے ہیں، روڈ کراس کرتے ہیں، ان کو کیا کیا احتیاطیں کرنی چاہیے. واقعی دیکھنے کی جس چیز تھی کہ یہ لوہے کے ڈنڈے توڑ دیتے ہیں. مطلب لوہے کی، وہ میں دیکھ رہا تھا کہ یہ لوہے کی بالکل کنکریٹ کے اندر یہ فکس کی جاتی ہیں، اور کچھ دنوں کے بعد اب وہ یہ کہ باقاعدہ ایک تو ہے نا کہ جگہ موجود ہے تو گزر گیا اور دیکھ کے سہولت، تو سہولت باقاعدہ بنائی جاتی ہے. اب اس کو کھیڑنا یہ آسان کام نہیں. طاقت کا مظاہرہ کرتے ہوں گے، 4 دوست مل کے ہا کر کے ڈنڈا کھینچتے ہوں گے، بولا میں نے توڑ دیا، پھر نکلتے ہوں گے. یہ برج بنے ہوئے ہمارے یہاں، لیکن شاید بہت کم استعمال ہے ہمارے یہاں برج کا. جب برج کا کم استعمال ہے نا،
یہاں میں تھوڑی سی میرے جو ناظرین ہیں جی جی ان کے میں تھوڑا سا وہ جذبات بھی عرض کر دوں. ہو سکتا ہے کہ شاید یہ کوئی ذمہ دار افراد یہ سن لیں. ہمارے عموماً پیڈسٹل برج جو بنے ہوئے ہیں, یہ برج دکھائیے گا ذرا, جو اوپر جو چل رہے تھے ہمارے اسلامی بھائی, برج دکھائیے. یہ دیکھا یہ برج بنا ہوا ہے نا, جی اب یہ برج روکیں اسٹیل کریں. اب یہ برج جو بنا ہوا ہے, یہ برج پر مطلب مختلف لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. یہ برج پر اگر کوئی اکیلا چلے گا نا تو اس کے اوپر چلنے والوں کے یہ واقعات ہیں کہ اس پر موبائل لوٹے گئے, اس پر پرس لوٹے گئے, بندے لوٹ جاتے ہیں اس کے اوپر. تو اب یہاں بھی ایک مطلب کہ سیفٹی اینڈ سیکیورٹی سسٹم اگر ایکٹیویٹ رہے نا, یہ صرف سیکیورٹی نہیں ہوتی, سیفٹی اینڈ سیکیورٹی سسٹم دونوں چیزیں اگر دونوں کو ایکٹیویٹ کیا جائے, اور اویئرنیس ہم جیسے مدنی چینل کے ذریعے دے رہے ہیں, لیکن ہو سکتا ہے کہ میں نے نہیں کہا, کوئی کال کہا جاتا ہے کہ عمران بھائی یہ مطلب اوپر ہم چڑھے تو ہمارا موبائل چلا گیا تھا, یہ واقعات تو ہوتے ہیں, ہمارا پرس چلا گیا تھا, ہمیں مطلب اور بھی بہت سارے ایسے واقعات ہو سکتے ہیں. بلکہ ایسا بھی اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض جیسے بوڑھے افراد ہوتے ہیں, تب ان کی سیڑھیاں شاید وہ نہیں چڑھ سکتے, تو روڈ پار کرنا سہل تو ہوتا ہے, وہ رسک ضرور ہے, لیکن جتنا رسک یہ روڈ پار کرنے کے اندر ہے اتنا وہ سیڑھیاں چڑھنے میں بھی ہوتا ہے. بعض معذور ہوتے ہیں یا وہ زخمی ہوتے ہیں, تو وہ پار کرنے کے حوالے سے شاید وہ مگر بعض آپ کو برج ملیں گے, برج کے وہ ڈھلانیں بنی ہوئی ہیں اس کے اوپر سیڑھیوں کے بجائے. تو دیکھیں جب ہم سڑک پر آئیں, سڑک پر آنا ہے اور ہمیں پتا ہے کہ یہ ٹریفک ہے, یہ روڈ ہے, یہ بڑے 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 ہیوج بہت بڑے بڑے روڈ ہوتے ہیں, 4-4-5 ٹریک والے روڈ ہوتے ہیں, اور دونوں طرف اگر دیکھیں اور یہ فٹ پاتھ وغیرہ دیکھیں تو کوئی 10-10-12-12 کے ٹریک کے تو یہ روڈ ہوتے ہیں. اب اتنی بڑا سڑک وہ عبور کرنے جا رہا ہے, اور ایک ایکسپریس وے بنا ہوا ہے, اس پہ اتنا سگنل کا بھی نہیں ہے اور تیز رفتار گاڑیاں وہاں آنے کا. تو عموماً جو پیڈسٹل برج جو بنتے ہیں, یہ بنتے اسی جگہ پر جہاں پر پیدل روڈ پار کرنے والوں کے لیے حادثات کی جب صورت زیادہ ہوتی ہے, یا 1-2 حادثات ہو جاتے ہیں نا, تو علاقے میں احتجاج شروع ہو جاتا ہے. یہ بھی ہوتا ہے, علاقے میں احتجاج شروع ہو جاتا ہے, یہ برج بناؤ, یہ برج بناؤ, یہ برج بناؤ, یہ برج بن گیا, اب یہ احتجاج کرنے والے برج استعمال نہیں کریں گے. یہ بھی ہوتا ہے. ہاں, پھر یہ برج پڑا رہے گا, یہ ایسا ہی مطلب کہ وہ اس کو دھوپ اور جو لگتا رہے گا. برج کا مینٹیننس کا پرابلم ہے. تو یہ اتنے سارے پرابلم ہوتے ہیں. اگر یہ ایورنیس لوگوں کو اس چیز کی معلومات فراہم کرنا, ذہن سازی کرنا, موٹیویشن کرنا, یہ اپنی جگہ پر ہے, مگر ساتھ ساتھ اگر کوئی عمل کے لیے آئے تو اس کے لیے اس جگہ کے لیے آسانیاں ہونا, راہیں ہموار ہونا, یہ بھی ضروری ہے. پھر قانون توڑنے والوں کو, قانون میں دراریں ڈالنے والوں کو اگر قرار واقعی جو ان کی جو سزائیں یا پنشمنٹ یا جو ان کے مطلب ایسا بنتا ہے کہ جس سے یہ رکیں, تو اس کا امپلیمنٹیشن اور اس کے اوپر بھی نفاذ ضروری ہے. ورنہ تو یہ جو ہو رہا ہے سب کے سامنے ہے کہ کوئی روکتا ٹوکتا نہیں ہے. پھر جب تھوڑا موڈ بدلیے گا تو روکنا ٹوکنا شروع ہو جائے گا, تو پھر سارے کے سارے رک جاتے ہیں. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر ایک سگنل پر لوگ ون وے توڑ رہے ہوتے اور وہاں پر کوئی ٹریفک والا کھڑا ہوتا ہے تو لوگ ون وے نہیں توڑتے. اب ہمارا بھی ٹریفک والا بھی تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ وہ سگنل کے ادھر کھڑا ہوا ہوتا ہے, وہ انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ کون توڑے گا, وہ روڈ پر آ جاتا ہے, ہاں کر کے آ جاؤ. اب مطلب کہ ٹریفک کے سگنل کے ادھر کھڑے ہو جائیے, کسی کو سگنل توڑنے نہیں دیجیے, سمجھاتے رہیے. اور تو اس طرح انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ ہمارے اسلامی بھائی مان جائیں گے. اچھا, اس میں ایک اور وہ آپ بتاؤ گا مجبوری, یا ہو سکتا ہے جس نے سنا ہو کہ یار ہماری مجبوری ہے, آپ ہماری مجبوری کا مذاق اڑا رہے ہیں. یہ آپ نے ابھی تو وہ لوڈ کا بتایا نا بائک کا, تب بائک کو فیملی کار بنا لیتے ہیں. اب فون آیا, اب وہ عجیب, اب وہ فون آیا تھا, جو کرتے ہوں گے شاید وہ کہہ رہے ہوں گے ہماری تو مجبوری ہے. اصل میں مجبوری ہے یہ. دیکھیں ابھی جیسے انہوں نے کہا کہ پہلے میں بھی کرتا تھا, لیکن یہ حادثات وغیرہ دیکھ کر میں مان گیا, میں کرایہ افورڈ کر لیتا ہوں. دیکھیں علاج بہت مہنگا ہے. اب تھوڑی دیر پہلے کال آئی کہ ایک شخص کی 3 ہڈیاں ٹوٹی, 3 جگہ, پھر آئے ایک اور کی 3 ہڈیاں ٹوٹی. اگر یہ ہڈیاں جوڑنے کے لیے کسی ہسپتال میں جائیں گے تو یہ لاکھوں روپے ان کا خرچہ ہے. پھر زندگی بھر ایک معذوری رہتی ہے, بعض اوقات راڈ وغیرہ ڈلتی ہے اور زندگی معذور رہتی ہے. اب اتنی تکلیف و پریشانی میں آنا ہے, آپ نے چند 100 روپے کے کرایہ بچا. میں مانتا ہوں, غربت کو بھی مانتا ہوں,
پریشانی کو بھی مانتا ہوں، اور ماہ ختم ہونے سے پہلے پہلے لوگ مقروض ہو جاتے ہیں، ان کے تنخواہیں ختم ہو جاتی ہیں، میں ہر چیز مانتا ہوں، ایسا نہیں کہ کوئی ماننے والی بات نہیں ہے۔ تو ویگنوں میں بھی تو لوگ سامان لے کے چڑھتے ہی ہیں نا۔ تو اس طرح مطلب کہ اپنی چھوٹی چھوٹی سواریوں کو اتنا اوور لوڈ کر لینا، کار میں بھی ایسے جیسے کہ کار ویگن بن جاتی ہے، ویگن بس بن جاتی ہے، بس اتنا بڑا ٹرالر بن جاتا ہے، اور تو مطلب یہ نہیں ہوتا، سامان اوور لوڈنگ کی وجہ سے یہ ساری چیزیں جو ہو رہی ہوتی ہیں، اس سے حادثات ہوتے ہیں۔ اگر آپ تھوڑا سا کرایہ افورڈ کر لیں گے، کچھ قربانی دے دیں، ورنہ یہ علاج کی تکلیف بھی بہت ہے، علاج میں اخراجات بھی بہت ہیں، اور حادثہ ہونے کی صورت میں جو شے ضائع ہو گئے نا، چاہے وہ اولاد ہو یا آپ کا کوئی عضو ہو، اس کا صدمہ زندگی بھر آپ کا نکلے گا نہیں۔ تو بہتر یہ ہے کہ ایسا کیوں ہوا، وہ سوال کھڑے ہونے سے پہلے پہلے ہمارے سلسلہ کے ایسا کیوں ہوتا ہے، اور ہم جن اسباب پر جو آپ کی توجہ دلا رہے ہیں اگر اس پر غور کر لیں تو برائے کرم، یعنی یہ مت سوچے میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، جو بھی اس وقت آپ موٹر سائیکل کار جو چلاتے ہیں، میں اپنے مدعا کو بھی بیان کرتا رہتا ہوں، ایسا نہ ہو کہ سلسلہ ختم ہو جائے میں بولے یہ بات رہ گئی۔ آپ کو میری مدنی التجا ہے، پلیز سگنل پر کھڑے رہیے، جلد بازی مت کیجیے، جلد بازی کے بہت نقصانات ہیں۔ آپ جلد بازی کر کے نکلتے ہیں، سامنے سے دوسرا بھی جلد باز ہے۔ تو ایسے ہی جلد بازی کے چند مناظر اور بھی ہمارے پاس ہیں دکھائیے حادثے کے، وہ دیکھتے ہیں، مزید گفتگو بھی جاری رکھتے ہیں انشاءاللہ۔ دکھائیے۔ چلاتے رہیے۔ چلاتے رہیے۔ یہ دیکھیے، اب یہ کیا مطلب، وہ لگتا ہے یہ بھاگ گئے، یہ ادھر سے نکلا، یہ ادھر سے نکلا۔ چلاتے رہیے، چلاتے رہیے۔ اب یہ دیکھو، یہ اب اس میں بعد اوقات ہوتا ہے کہ گاڑی کی ٹائر آٹ بھی ٹوٹ جاتی ہے، کوئی سٹیئرنگ ٹیڑھا ہو جاتا ہے، یا اس کو سمجھ ہی نہیں پڑ رہی ہوتی اور اس کا ہاتھ گھوم جاتا ہے۔ اب یہ بس یہ چلا، یہ چلتے چلتے بس نے وہ گرا دیا اسٹینڈ، یہ پیچھے آئیے دیکھیے، یہ گرا دیا، وہ اس کے اوپر دوسری گاڑی پہ گرا۔ تو یہ اب یہ دیکھیں، یہ موٹر سائیکل والا بس کے آگے کھڑا ہو گیا، اب اتر کر کے کیا کر رہا ہے، اتنی بڑی بس کے آگے کھڑا ہونے کی ضرورت ہے، اتنی بڑی بس کے آگے کھڑا ہو گیا، چھوٹی گاڑی کے آگے کھڑا ہو جائے کیا۔ اب یہ دیکھو کیسا اڑا دیا اس کو، تیز رفتاری، بے درکاری۔ یہ صرف ہمارے ملک کے واقعات نہیں ہیں، یہ دیگر ممالک کے واقعات ہیں۔ تو اس میں آپ یہ دونوں طرف سے لگتا ہے جلد بازی، اور وہ ہر طرف جلد بازی مجھے لگتی ہے۔ بچنے کے لیے چند سیکنڈ ہوتے ہیں کہ جس میں ہم نے اپنے مائنڈ سیٹ کرنا ہوتا ہے۔ اب اس دوران فیصلہ تو یہ کرتے ہیں، فیصلہ کیا کرتے ہیں کہ میں نکل جاؤں گا، تو یہ فیصلہ کر دیں کہ میں رک جاتا ہوں، یہ میں رک جاتا ہوں، یہ ذہن بنے کیسے؟ وہ چند سیکنڈ میں فیصلہ سازی کرنی ہوتی ہے کہ یہ رکنا ہے یا جانا ہے۔ فیصلہ سازی کیسے کرے گا؟ میں ایک کسی ملک میں تھا، تو سگنل پر میں جس کے ساتھ گاڑی میں تھا سگنل پر کھڑا تھا، جی تو اچانک سامنے سے میرے ساتھ ایک کار آ کر بالکل قریب قریب رک گئی نا۔ اب جیسے رکی تو توجہ جاتی ہے، توجہ گئی نا، وہ آدمی تھا، اس کا شیشہ چڑھا ہوا تھا، مگر ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ شیشے سے باہر آ جائے گا نا۔ وہ جیسے وہ سگنل پہ کھڑا ہے نا، وہ جیسے نہیں آدمی وہ چلا رہا ہوتا ہے، بہت زیادہ لڑ رہا ہوتا ہے، وہ کوئی مطلب جیسے لڑ رہا تھا نا، وہ شاید میرے کو میں سمجھ گیا کہ اس کے پیسنجر تو کوئی گاڑی میں تھا نہیں، اکیلا تھا۔ تو آپ کو عام آدمی بولے گا، لگتا ہے کہ اس کا بیچارے کا تھوڑا سا وہ حساب کتاب آگے پیچھے ہو گیا، لیکن وہ ہینڈ فری شاید اس کی تھی، اور ہینڈ فری پر کسی پر موبائل پر ایسا لگا ہوا تھا جیسا اگلا اس کے پیسے کھا گیا نا، اور تبھی آ کر یہ اسے مار کر اسے پیسے وصول کرے گا کہ تو ٹھیر میں آ رہا ہوں، تو ٹھیر میں آ رہا ہوں۔ اب وہ تو ٹھیر میں آ رہا، اب اس ویسے مجھے ایسے لگا کہ یار ابھی جو آپ کہہ رہے تھے نا، اب ایسا آدمی تو صرف انتظار کرے گا کہ یار کب بتی آگے، یہ تو وہ اس ملک کی بات کہہ رہا ہوں جب بتی کا لحاظ رکھا جا رہا ہے، لائٹ کا لحاظ رکھا جہاں ویسے ہی لوڈ شیڈنگ ہے،
لوڈ شیڈنگ وہاں جہاں لائٹ آتی ہے لائٹ جاتی ہے وہاں روڈ کی لائٹ کا بھی کوئی لحاظ نہیں رکھ رہا. وہ اشارے بھی وہ سمجھے گا یار یہ پتہ نہیں کیا ہوگا. تو ایسے ملک کے اندر میں اگر یہ بھی سگنل کھلے گا نا تو یہ اس بات کا لحاظ نہیں کرے گا کہ کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے, یہ ٹھا کر کے گاڑی بھگائے گا. تو بالکل ہمارے یہاں چاہے سڑک عبور کرنے والا ہے یا گاڑی چلانے والا ہے, ذہنی طور پر حاضر نہ ہونا یہ بھی ایک بہت بڑا پرابلم ہے. اور اس میں ہمیں بہت زیادہ ہمارے حادثات کے بڑھنے کی, اگر شاید کوئی ٹریفک والے سے پوچھیں گے نا جو اینالائز کرتے ہیں جو اس کی پوری ورکنگ کرتے ہیں, وہ شاید بتائیں گے کہ موبائل کے آنے کے بعد شاید حادثات بڑھ گئے ہوں گے, کہ موبائل پر ہونے والی گفتگو جو وائلڈ ڈرائیونگ ہو رہی ہوتی ہے اس میں بہت سارا پرابلم ہوتا ہے. تو موبائل میں بھی تو وہ یہ کہ اب جس طرح آپ نے بتایا نا کہ وہ موبائل کے اوپر ہی کسی سے مطلب وہ مار دھاڑ کر رہا تھا, تو اب موبائل پہ کون کس قسم کی بات کر رہے ہیں, ہو سکتا ہے کوئی ایسی وہ غصہ دلانے والی بات کرے کہ وہ بالکل وہ اسٹیئرنگ اس کا گھوم جائے. دماغ جب گھومے گا تو اسٹیئرنگ بھی گھومے گا. اگر لڑ رہا ہے اپنے گھر میں تو سمجھتی نہیں ہے, یہ سمجھتی نہیں ہے میرا, اس کی آواز نکلے گی آ کر کے تو وہ گیا. تو موبائل میں احتیاط کرنے میں تو بالکل یہی مشورہ دوں گا کہ جو ڈرائیونگ کر رہے ہیں, میں تو گھر میں جو ماحول ہے نا میں یہ بھی عرض کروں گا کہ جب صبح کا وقت ہو نا تو برائے کرم گھر میں لڑائی جھگڑا مت کیجیے. اگر یہ صبح کی خاصیت بچوں کی امی اگر ہاں صبح کی خاصیت اس لیے کہ اس کا اثر ٹریفک پہ بھی پڑے گا اور چوکیدار پہ بھی پڑے گا اور آفس پہ بھی پڑے گا. وہ کیسے؟ وہ مطلب وہ اس کی بنیاد خراب ہو گئی نا, اس کی جب بنیاد بگڑتی ہے نا تو پھر یہی ہوتا ہے. تو وہ جب نکلے گا تو اس کا موڈ خراب ہو گیا ہوگا صبح. اس لیے میں یہی مشورہ دوں گا, اللہ کرے کہ ہمارا گھر عبادت گزاروں کا گھر ہو اور ایک دوسرے کے ادب اور احترام کا گھر ہو, ایک دوسرے کی پریشانی کو سمجھنے کا گھر ہو, اور مطلب صبح کے وقت بچوں کے حوالے سے یا میاں بیوی کے جو تعلقات ہوتے ہیں تو وہ مطلب کہ لڑائی جھگڑے سے اوائڈ کر کے دعا وغیرہ کے ساتھ, یعنی اگر آپ دعا پڑھ کے گھر سے نکلیں, بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم, جب آپ یہ دعا پڑھ کر گھر سے نکلیں گے انشاءاللہ تعالی بہت سارے خطرات سے اور حادثات سے اور شرور اور فتنوں سے اللہ نے چاہا تو بچنے کی صورت پیدا ہوگی. بسم اللہ شریف پڑھ کے نکلیں گے, گھر میں ایک اچھے ماحول کے ساتھ نکلیں گے, حشاش بشاش نکلیں گے تو سڑک پر بھی حشاش بشاش رہیں گے اور آپ کا انداز جو ہے نا یہ حشاش بشاش رہے گا. ورنہ عموماً کیا ہوتا ہے جب یہ نکلا نا, اب آپ کو ہوگا اندازہ کہ بعض اوقات ٹریفک پھنسی ہوئی ہے, ٹریفک وہ ہارن پر ہارن دے جا رہا ہے, پوں 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 پوں, ارے بھائی پوں پوں کس کو سنا رہا ہے پوں پوں, وہ مطلب کہ آگے کو بیل تھوڑی کھڑا ہوا ہے کہ پمپو کا سن کر بڑھ جائے گا, اس کو پمپو دے رہا ہے وہ اس کو پمپو دے رہا ہے, وہ آگے دے رہا ہے وہ آگے اتنے 4 بسیں کھڑی ہوئی ہیں ان کا اپنا پمپو ہے, اس کی اپنی آواز اتنی بڑی ہے کہ آپ کا جائے گا کیسا آواز. اچھا پھر یہ دیکھا شیشہ اتار کر آواز نکال کر, ارے یار اتنا ٹریفک لگا ہوا ہے, اتنے لوگ پمپو بجا رہے ہیں, اب آپ کو اوے کون سنے گا. اچھا یہ ہو گیا, اب یہ شیشہ بھی نہیں اتارے گا, جنٹل مین آدمی ہے ٹھیک ہے نا, شیشہ نہیں اتارے گا, جنٹل مین آدمی ہے, اندر میں بیٹھا ہوا ہے, اے سی چل رہا ہے, شیشے چڑھے ہوئے, ساتھ میں جو بیٹھا ہوا ہے نا, یار یہ کوئی اصول ہے, یہ کوئی طریقہ ہے. اچھا اکیلا بھی ہوگا بعض بار, اکیلا ہوگا تو وہ بولتا رہے گا, یا جس سے فون میں بات کرے گا اس کو بولے گا اے یار ٹریفک میں پھنسا ہوا ہوں کوئی. اب یہ جو کچھ کر رہا ہے وہ جو اس کے ساتھ اظہار خیال کر رہا ہے, اگلا بھی اس کے اوپر حاشیہ لکھ رہا ہے, حاشیہ. تو یہ سب کچھ جو کر رہے ہیں نتیجہ کیا نکلا, بھی نہیں نکلا, وہی کرے ہوئے اور گھنٹوں نکل گئے, کوئی کام کی بات نہیں ہوئی, خون جلتا رہا. تو زندگی آسان بنائیے. بعض پریشانیاں وہ ہیں جن پر تبصرہ کرنا, جن پر خون جلانے سے اب کوئی حل نہیں نکلے گا. جب خون جلاتے حاجی صاحب بعض بار لڑ بھی پڑتے ہیں, کچھ مناظر ایسے بھی ہیں, ٹریفک کوئی حادثہ ہوا اور لڑنے کے مناظر بھی دکھا رہے ہیں, یہ دکھائیے.
اب یہ بتائے کہ یہ جب لڑ رہے ہیں تو کیا ٹریفک جام کھل جائے گا؟ نہیں، یہ روڈ، یہ بات لگتا ہے روڈ کو ریسلنگ رنگ سمجھتے ہیں نا، کشتی لڑنے کا یہ روڈ ہے، کشتی لڑنے کی جگہ نہیں ہے. تو یہ مطلب اترتے ایسا میں یہ ہوتا ہے، قوت برداشت نہیں ہے. جی قوت برداشت نہیں ہے. اس نے مارا، ٹھا اترا، پہلے دیکھے گا، گاڑی کو دیکھے گا، پہلے اپنی گاڑی کو دیکھے گا، پھر اس کو دیکھے گا، پھر اندھا ہے بولے گا، وہ بولے گا اتر کے بتا تو میں اندھا ہوں کہ نہیں ہوں. اتر کے اس کا تھپڑ مارے گا، بولا تیرا گال بھی نظر آیا، تو بھی نظر آیا، اگر میں اندھا ہوتا تو نظر آتا. ٹھیک ہے. تو یوں مطلب کہ یہ پورا ایک روڈ پر تماشا ہوتا ہے. یہ اس طرح کی لڑائیاں آپ کو بسوں میں ملیں گی، آپ کو ویگنوں میں ملیں گی، ٹرینوں میں بھی. ہاں، یہ مطلب کہ موٹر سائیکل والا سائیکل والے کو مار رہا ہوگا، کار والا موٹر سائیکل والے کو مار رہا ہوگا، اور بڑی گاڑی والا، بڑی گاڑی اور چھوٹی والی، جیسے کہ چھوٹی مچھلی بڑی مچھلی کو کھا جاتی ہے. اس میں کسی نے وہ فارمولا بیان کیا کہ اگر روڈ پر ایکسیڈنٹ ہو، یہ وہی جس طرف آپ فرما رہے ہیں اشارہ کرتے ہوئے کہ اگر روڈ پہ ایکسیڈنٹ ہو تو قصور کس کا ہوگا. اس نے سوال قائم کیا. اس نے کہا اگر تو یہ موٹر سائیکل اور سائیکل والے کا ہوا ہے تو قصور سائیکل والے کا ہے، اور اگر موٹر سائیکل اور کار والے کا ہوا ہے تو قصور موٹر سائیکل والے کا ہے، اور کار والے اور بڑی گاڑی والے کا ہوا ہے تو پھر چھوٹی گاڑی والے کا قصور ہے، اور بڑی گاڑی اور ساتھ میں کوئی بس ہے تو پھر اس گاڑی والے کا قصور ہے. تو یہ لگتا ہے کہ وہ بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کو کھاتی ہے. تو یہ جو جھگڑا تھا اس کے حوالے سے وہ ٹریفک والے کے کچھ تاثرات بھی ہمارے پاس موجود ہیں، وہ بھی دکھائیے کہ روڈ پہ وہ لڑتے جھگڑتے ہیں. سب انسپیکٹر رانا یونس بات کر رہا ہوں. قانون کے اوپر عمل درآمد کیسے کیا جائے؟ تو یہ ہے کہ اسکولوں میں اگر لیکچر دیا جائے بچوں کو، اور بچوں کو لیکچر مطلب ایک پیریڈ ہونا چاہیے جس میں مطلب یہ صرف ٹریفک کے قوانین جو ہیں وہ ہی بتائے جائیں. وہ 1 منٹ بجاتے ہیں 1 گھنٹہ رہا کرتے ہیں، اس لیے ہوتے ہیں آپ کو. وہ 1 منٹ اگر وہ صبر کر لینا تو یہ حادثات بھی رک جائیں گے اور یہ سگنل کی خلاف ورزی بھی رک جائے گی. لیکن یہ سمجھ میں نہیں آتی ان کو. اب کیسے سمجھائیں ان کو، بتائیں. اس کا حل یہ ہے جب تک انصاف نہیں ہوگا تب تک کچھ بھی نہیں ہو سکتا. ہر آدمی بدماش ہے، کیا کریں گے آپ؟ اچھا، اس پہ ہر آدمی بدماش ہے، یہ بھی کوئی دل کا جلا، کوئی گردے پھیپڑے سارے بیچارے. ہم نے تو سنا دیکھا، ہم نے ایک واقعہ سنا، 2 واقعات دیکھے. یہ تو وہ ہیں جو روزانہ آئے دن آپ کو سڑک پر مطلب کہ آپ یہ ہمارے نکل جائیں نا، میں سڑکوں کا نام نہیں لیتا، میں تو دیکھا ماضی کی اب تو اتنا آنا جانا نہیں رہتا، یا میں زیادہ ایئرپورٹ کی طرف جاتا تو وہاں آدمی بڑا مطلب کہ تھوڑا سا وہ ٹھیک انداز میں آتا، لیکن لڑتے ایئرپورٹ پہ بھی ہیں. ارے بھائی ایئرپورٹ پہ جیسے لڑتے ہیں، انداز بدل جاتا ہوگا شاید تھوڑا، لیکن یہ بھی ملک کے مطابق ہے. اب مطلب کہ وہ بعض ممالک کہتے ہیں جس میں اگر اوپر سے لگیج اتارتا ہوتا تو لگ جائے نا تو بولتے ہیں سوری، تو بولتے ہیں نو پرابلم. اور بعض ایسے ہوتے ہیں اگر لگ جائے نا، اوے اندھے وہ ظاہر ہے. ارے جو ہمارے یہاں جو بات میں اندھا کیوں کیا، اگلے کو نظر نہیں آیا تو مطلب اگلا ایکسکیوز بھی نہیں کرتا. آیا اس کو مارا ہے اس نے، وہ سامان اتار کے اس کو مارا، اس کو لگا اس کے سر پر بیچارے کو، تو اگلا اس کو لگا تو چیخ نکلی، تو ٹھیک میں اندھا نہیں کر گیا، وہ دیکھتا نہیں ہے تو یہ کر کے اگلا مطلب معذرت کرنے کے بجائے تو وہ اس کے اوپر چڑھائی کرتا ہے. کیا کروں، بیگ بھاری تھا، تم کو سنبھل کے نکلنا چاہیے کہ بھائی میں اندھا نہیں. ایکسکیوز اصل میں معذرت ہے نا، معذرت. جی معذرت. اور جیسے آپ نے کہا چھوٹا باپ بننا، معافی مانگ لینا، درگزر کر لینا کہ یار غلطی ہو گئی. اپنی غلطی نہیں ہے پھر بھی کہتے ہیں غلطی ہو گئی. یار سڑک پر لڑنے کے لیے تھوڑی ہے. آپ سوچئے کہ جب انسان آپس میں لڑ رہا ہوگا تو یار یہ شہر ہے، کوئی جنگل تھوڑی ہے. مطلب جانور آپس میں یوں مطلب ایک دوسرے کو مار پیٹ رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو نوچ رہے ہوتے ہیں، کھا پی رہے ہوتے ہیں. ہم تو انسان ہیں. انسان تو انسانیت کے ساتھ چلتا ہے، لڑائی جھگڑوں کے ساتھ ہم نہیں رہ سکتے. یار ہم لوگ کیسے لڑائی جھگڑوں کے ساتھ رہتے ہیں؟ آپ یہ بتائیے کہ یہ حل نہیں ہے، اور یہ لڑائی جھگڑے، یہ مار دھار، یہ حل نہیں ہے. اس طرح کے جو حادثات یا واقعات ہوتے ہیں اس پر صبر کرنا سیکھیے، صبر کرنا سیکھیے. میں آپ کو یہ مشورہ دوں گا، اگر شرعاً آپ پر لازم نہیں ہے اور آپ کو پیچھے سے کسی نے مار دیا ہے نا، میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں، اگر شرعاً لازم نہیں ہے تو آپ برائے کرم اپنی کار سے مت اتریے. آپ مت اتریے، آپ بیٹھے رہیے سیٹ پر، بیٹھے بیٹھے اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے، یا اللہ میرے اس مسلمان بھائی کو معاف کر دے، میں نے بھی اس کو معاف کیا. اپنی غلطی ہے مثال کے طور پر، ضروری ہے پیچھے سے مارنے والے کی غلطی ہو، آپ ہی کی غلطی ہو سکتی تھی، آپ ہی نے مطلب کہ غلط ترکیب بنائی ہو. تو اگر غلطی ہے تو برائے کرم
आप उतरते ही वो भी इस तरह ना उतरी कि पूरी सड़क और ट्रैफिक जाम कर दें, कोई ऐसी सूरत अच्छी बनाए या कोई ऐसा कोई रास्ता इख्तियार करे, अब उसे माफ़ी मांग लीजिए, आप माजरत कर लीजिए। यकीन मानिए आप माजरत करना सीख लेंगे, हमारा निज़ाम अच्छा हो जाएगा। आप सब्र करना सीख लीजिए, जहां पर बस के लिए जगह बनाई गई आप वहीं रुकिए, वहीं हाथ दीजिए। ये बस वाले भी और ट्रांसपोर्ट वाले भी हैं, ये भी अगर ताउन करें, देखिए एक जगह दुरुस्त करने से जैसे वो कहते हैं ऊंट की कोई कल सीधी नहीं होती। जी जी, पूरा मतलब कि यूं बना हुआ है ना, गरीब, बल्कि ये तो उसकी तरतीब जो है ना ये आउट हुई है। तो अब आवाम बोलेगी कि जनाब ये पुलिस वाले यूं नहीं करते, अभी पुलिस बोलेगी कि आवाम ये नहीं करती। अब हम कब तक एक दूसरे के ऊपर इल्जाम डालते रहेंगे? नतीजा क्या निकला? नतीजा नहीं निकला कि अस्पतालों में बिस्तर खाली नहीं है, आए दिन हादसा होते रहते हैं, फ्रैक्चर होते रहते हैं। इसमें कोई आपका घर भी मुतासिर हो सकता है, किसी और का घर मुतासिर हो सकता है। गुस्सा और जो हमारी जो कैफियत हैं, बराए करम अपने गुस्से पर काबू कीजिए, गुस्से पर काबू कीजिए और ट्रैफिक के कानून को समझने की कोशिश कीजिए। इस पे ऐसे वो मशवरा दिया था एक ट्रैफिक पुलिस वाले ने कि कुछ ऐसे बच्चों को स्कूल में या जैसे हमारे जामियात है सिखाया जाए, तो कोई ऐसा अगर जिम्मेदारान के लिए कोई तरबियती कोर्सेज तो हमारे माशाल्लाह बहुत सारे होते रहते हैं, तो इस तरह का भी कोर्स हो गए जहाँ पर कुछ ट्रैफिक के हवाले से कुछ ये तो मदनी फूल उनको सिखाए जाए। सीधी सी बात ये है कि लाइसेंस इशू होता है ना, जैसे पहले ही इसकी ट्रेनिंग होती है। जी जी, यानी एक साथ सड़क पर आ ही गया है तो अब उसकी क्या ट्रेनिंग होगी? हमारे यहाँ तो मतलब अजीब हालत है यार, कोई तरबियत नहीं है। ये तो लाइसेंस इशू होने से पहले अगर इस तरह की तरबियत का सिलसिला हो ना, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छा हो जाएगा, तभी मतलब कि ये रहेगा, वरना तो बहुत तकलीफ हो जाएगी। अच्छा, इसमें खासकर जो मजहबी हुलिये वाले होते हैं, अगर वो ट्रैफिक रूल्स जो वायलेट करेंगे तो शायद इससे वो बदजन होने का भी थोड़ा इम्प्रेशन पड़ता है कि वो जो दूर से देख रहा है कि इसने इशारा तोड़ा, अब वो है मजहबी हुलिये वाला, इमामा भी सर पर है, तो देखने वाला भी कतराता है कि यार ये इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। इस हवाले से भी कुछ सुन्नत इस मामले में यहाँ तक ताकीद फरमाई थी कि जो इमामे वाले इस्लाम में मोटरसाइकिल चलाते हैं, चूँकि हेलमेट ये हमारा कानून भी है और हेलमेट में जान की हिफाजत भी है, सर की हिफाजत भी है, तो आपने यहाँ तक फरमाया था कि अमामा शरीफ उतार कर आप रख लीजिए थैली वगैरह में, हेलमेट पहनिए, हेलमेट पहन कर आप मोटरसाइकिल चलाए। अगर मोटरसाइकिल चलाना है तो अमीर सुन्नत ज़ाती तौर पर मोटरसाइकिल सवारी को इतना पसंद नहीं फरमाते कि ये ज़्यादा डेंजरस है, लेकिन इतना कानून पर अगर पता नहीं, मैंने अर्ज़ तो की थी कि इस तरह बापा का जो मदनी गुलदस्ता है जिसमें अमीर सुन्नत ने ट्रैफिक के कानून का बड़ा मतलब सराहा है, पसंद किया है, अगर वो तैयार हो तो मुझे बता दिया जाए, ये जरा चलाइए। मेरा सवाल यह है कि दीनदार हजरात जो है वो दुनियावी मसाइल पे बात क्यों नहीं करते? मिसाल के तौर पे ट्रैफिक के मसाइल हैं, इसके मुतालिक कोई बयान करें, इसके मुतालिक कुछ बातें बताएं लोगों को, ताकि लोगों का अवेयरनेस आए। और ट्रैफिक के जो कवानीन है उसको तोड़ते हैं बड़ी खुशी से और उसको मतलब है कोई बुरा नहीं समझते, तो इसके मुतालिक कुछ बयान फरमाएं कि सिग्नल तोड़ना, जेब्रा क्रॉसिंग पे गाड़ियां ना रोकना, बिला वजह हॉर्न बजाना, ओवरटेकिंग करना, बहुत सारे मसाइल हैं ट्रैफिक के जिसकी वजह से हादसा बहुत ज्यादा होते हैं और ये हादसा सभी के होते हैं, उसमें मजहब और रंग नस्ल का फर्क नहीं है। तो इसके मुतालिक कुछ बयान फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ट्रैफिक के ताल्लुक से जितना मैं बोलता हूँ शायद ही कोई बोलता हूँ, और दुनिया के हर ट्रैफिक के उस कानून को मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि जो इस्लाम से नहीं टकराता। दुनिया का हर वो काम जो रिज़ा इलाही के लिए किया जाए और हो भी इस काबिल के वो रिज़ा इलाही के लिए किया जा सके, तो वो अब दुनिया का ना रहा, वो इबादत बन गया। तो इस वक्त ट्रैफिक के ताल्लुक से मेरा बोलना भी इबादत है। खैरुन्नास है मैं अनफउन्नास, लोगों में बेहतर वो जो लोगों को नफा पहुंचाए। तो ट्रैफिक कवानीन के ताल्लुक से मेरा ये बोलना भी लोगों को नफा पहुंचाने वाली बात है। ऐसे कानून तोड़ना जिसमें गिरफ्त होती है तो वो अपने आप को जिल्लत पर पेश करना है, और हाथों करके अपने आप को जिल्लत पर पेश करना भी नाजायज है। तो जो कानून शरीयत से नहीं टकराते और उनमें ये इम्कान है कि पकड़े जाएंगे और जिल्लत पर पेश होंगे, या झूठ बोलना पड़ेगा या रिश्वत देनी पड़ेगी, इस तरह के खतरात मोल लेने पड़ेंगे, तो ये जायज नहीं है। ऐसे कानून पर अमल ना करना ये नाजायज है, गुनाहगार हो। तो सब इस्लामी भाइयों को, मदनी चैनल के नाजरीन को, हमारे हाजिरीन को
ट्रैफिक के कवानीन का पास रखना चाहिए। मुझे तो ट्रैफिक का कोई कानून, जहाँ तक मेरी मालूमात है, कोई नाजायज कानून मैंने देखा नहीं है। रोडों पर जो होते हैं कवानीन मेरी बहुत समझ में आते। कोई नाजायज कानून हो तो मुझे पता नहीं है। अगर माली जुर्माना होता हो तो ये नाजायज है। जो जो कानून शरीयत से नहीं टकराता उस पर हम सबको अमल करना चाहिए। अपने मुल्क की तामीर करनी चाहिए, तखरीब नहीं, इसको तोड़ फोड़ नहीं, बल्कि इसको तामीर करके दुनिया के नक्शे पर इसको अच्छा साबित करना चाहिए, अच्छी तरह उभारना चाहिए। कानून सबको अमल करना चाहिए, चाहे आलिम हो, चाहे जाहिल हो, चाहे पीर हो, चाहे मुरीद हो। मेरा अपना इंदिया ये है कि सबके लिए अलग अलग कानून बनाए नहीं जा सकते, ना बनाए जाते। जिस मुल्क में जहां भी दुनिया में रहते हैं और जो जो कानून आपके मुल्क का इस्लाम से, शरीयत से नहीं टकराता, उस पर अमल कीजिए। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। मैं बापा के अल्हम्दुलिल्लाह अमीर सुन्नत के इस मदनी गुलदस्ते के पेश नज़र मेरे तमाम मदनी चैनल के नाजरीन को ये अर्ज़ करूं कि आप इंडिविजुअली, इनफरादी तौर पर ये नीयत करके मुझे SMS भेजिए। मुझे बड़ी खुशी हुई थी कि पिछला जो सिलसिला था इबरतना खबरों में, उसमें वन व्हीलिंग मोटरसाइकिल जो चलाते थे उसके बाद जो हादसा हुआ और एक इस्लामी भाई शहीद हुए, इनके वालिद साहब के तासुरात भी चले, सब कुछ चला। और मैंने अर्ज़ की कि आप जो मेरे नौजवान इस्लामी भाई हैं ये नियत करें कि वन व्हीलिंग नहीं चलाएंगे। आपको मैं यकीन दिलाऊं, इतने SMS आए। बाज़ों ने जैसे ये वादे किए कि मैं वादा करता हूं कि मैं नहीं चलाऊंगा, मैं यूं करता हूं मैं नहीं चलाऊंगा। मुझे बहुत सदमा हुआ, मतलब बाज़ों को बड़ा एहसास, उनके SMS से लग रहा था, उनको एहसास हुआ है कि यार क्यों मैं अपनी और दूसरों की जानों को खतरे में डालूं। तो एक हौसला अफजाई हुई आपके SMS से, वाकई SMS से हौसला अफजाई होती है। वो बाज़ ने मशवरे भी अच्छे अच्छे दिए। वो मुझे यूं समझे कि आपके SMS यहाँ पर आते हैं, फिर ये पूरे SMS में जो भेजने जैसे होते हैं इसको कंपाइल करके जमा करके फिर मेल कर देते हैं कि ये चीज़ें आई हैं और ये नीयतें हुई हैं। ठीक ठाक SMS आए। और ये वन व्हीलिंग के हवाले से भी, अगर आप इस पर मदनी चैनल पर हैं और आपको लगता है कि हमें अपनी कौम और अपनी मिल्लत की तरक्की करनी है और मैं उसमें अपना हिस्सा मिलाना चाहता हूं, तो बहुत सारे इसमें फैक्टर हैं, बिजली बचाने के हवाले से, पानी बचाने के हवाले से, बहुत सारे। लेकिन इस पर देख लीजिए, दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में हम जाते हैं, जब हम वहाँ ट्रैफिक का कानून देखते हैं, हम कहते हैं यार यहाँ की कौम सुलझी हुई लगती है, पढ़ी लिखी समझदार लगती है, कानून समझने वाली लगती है। यानी हम ये ना कहें कि यार डंडे के जोर पर ही हमको कानून पर अमल करवाया जाएगा। हमारा मिजाज को हम तब्दील करें। मेरा वही एक इस्लामी भाई होता है, जब मैं किसी मुल्क से निकलता हूं तो बड़े एयरपोर्ट पे बड़े डिसेंट और बड़े प्यारे अंदाज से वो जहाज पे चढ़ रहा होता है, वो बैठ रहा होता है, इमिग्रेशन से गुजर रहा होता है। वो जैसे हमारे एयरपोर्ट पे उतरता है तो अभी जहाज खड़ा भी नहीं हुआ होता, जहाज बंद भी नहीं हुआ होता, वो जहाज का कमरा चिल्ला रहा होता बैठो बैठो, उससे किसकी सुननी है। अरे भाई, तो मतलब कि आप खिड़की से थोड़ी निकल जाएंगे, दरवाजे के जरिए बाहर जाएंगे, दरवाजा भी तोड़ के थोड़ी निकलेंगे आप। तो आप ये जहाज आपको उतारे बगैर जाएगा भी नहीं, ऐसा थोड़ी है आपको दोबारा वापस ले जाएगा ये जहाज के, चल भाई ये तो उसको तो किराया देना पड़ेगा। तो अब जहाज खड़ा होने दे, आप सीट पर बैठे रहे, और सीट पर बैठे रहने के बाद आप बोले यार कितनी देर बैठा रहो, तो यार और 2-4 मिनट बैठ जाओ यार, क्या फर्क पड़ेगा, बैठे रहे तो थोड़ा यार थक गए तो क्यों थक गए आप। जब जहाज उड़ रहा था उसको थोड़ा पैदल चल लेते, निकल कर, इजाजत है, थोड़ा घूम फिर लेते, खुद बैठे रहे। और जब जहाज वो बैठने की जब बारी आई तो खड़े हो गए। ऐसा ना करे, औरों को भी तकलीफ होती है। तो आपने नहीं, पहले बिल्कुल सही चल रहे थे, लेकिन जैसे इधर उतरते, बाप रे बाप, ये जो मतलब मार धार तार फार होती है, ऐसा नहीं करें। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जाती तौर पर मेरे मुल्क से बहुत मोहब्बत है, बहुत अल्लाह की करोड़ रहमत है। और जब दुनिया में बहुत सारी ऐसी चीजें देखता हूं तो ऐसा करता है यार ये मेरे यहां क्यों नहीं है। तो अब चैनल है ना, जी, आप है ना मेरे साथ, तो आप मान जाना, मानेंगे इंशाअल्लाह, आप माने। और आप सिग्नल, आपको लोग बोलेंगे मुंह होता है यार, कोई बोलेगा पागल है, वो कहते चलो यूं ही काम आ गई दीवानगी अपनी, वगरना हम भरी दुनिया को समझाने कहां जाते। अल्लाह। तो आप मान जाइए और आप सिग्नल पर खड़े रहिए, कानून मत तोड़िए, थोड़ा सा घूम कर आ जाइए। कोई आपको कहेगा कि यार आप क्या कर रहे, एक शख्स कहे कि मैं अब ऐसा ही करूंगा,
پھر دوسرا کہے کہ میں اب ایسا ہی کروں گا, تیسرا کہے میں ایسا ہی کروں گا. اگر ہر شخص قانونی توڑے گا, ہر شخص اپنی سہولت کے مطابق ون وے توڑے گا, ہر شخص اپنی سہولت کے مطابق کوئی مطلب کسی چیز کو خاطر میں نہیں لائے گا, نہ سگنل کو کسی چیز کو خاطر میں نہیں لائے گا, ہر کوئی کہے گا میں پریشان ہوں, مجھے دیر ہو گئی ہے, مجھے یہ, کوئی نہیں فائدہ. آپ ایزی ہو جائیے, ٹریفک کے قانون کے مطابق چلیے اور لوگوں کو خیر خواہی کیجئے, لوگوں کو اسپیس دیجئے, لوگوں کو جگہ دیجئے, گزرنے کے لیے راستہ دے دیجئے. اتنی دیر پہلے کھڑے ہو جائیے. لوگ کہیں گے کہ یار نیچر تبدیل ہو رہا ہے, لیکن آپ سوچئے کہ کب تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا. آپ رکنا شروع کیجئے, آپ پہلی اینٹ آپ رکھیے. میں آپ سے کہہ رہا ہوں جی, جو میرے چینل کے ناظرین جو سب سے پہلے جو آپ مجھے سن رہے ہیں, میں آپ سے کہہ رہا ہوں یہ پہلی اینٹ آپ رکھیے. جی پہلی اینٹ آپ رکھیے کہ میں یار اب نہیں ہٹوں گا جب تک سگنل کھلے گا نہیں. اگر کوئی بل پر کے کوئی سگنل توڑ کے جا بھی رہا ہے تو میں مطلب ایک میرے اندر افسوس کی کیفیت ہوگی. میں یہ نہیں کہوں گا کہ یار اب میں بھی توڑتا ہوں, بھلے رات, مطلب اب اس پر جو بھی ہے آپ غور کریں, اور بسوں کی چھتوں پر بیٹھنے کے حوالے سے غور کیجئے, اوور لوڈنگ کے حوالے سے غور کیجئے, پارکنگ کے حوالے سے براہ کرم غور کیجئے. ایسی پارکنگ مت کیجئے جس کی وجہ سے اوروں کو تکلیف ہوتی ہے, سڑکیں جام ہو جاتی ہیں. آپ اپنی لوگ کیا کرتے ہیں یہ چھوڑ دیجئے, پلیز یہ چھوڑ دیجئے. میں شروع کروں. ہاں, یہی سب سے یہی بنیاد ہے کہ آپ چھوڑ دیجئے. ہم آج سے یوں سمجھے کہ ایک نئی کتاب لکھتے ہیں, اور اس کتاب کے یہ کتاب ہے, اس کے اندر 100 لائنیں ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ جس لائن پر آپ نے لکھا ہے وہ صحیح لکھا ہے, انہوں نے اس لائن پر غلط لکھا, میں نے اس لائن پر غلط لکھا, انہوں نے اس لائن پر غلط لکھا. 100 آدمی کیا غلط لکھیں گے یہ درست نہیں ہے. ایک آدمی ایک لائن صحیح لکھے تو ہو سکتا ہے دوسرا دیکھ کر اس کو اپنی لائن صحیح کرے گا, تیسرا لائن تو پوری کاپی صحیح ہو سکے گی. پلیز پہلی اینٹ آپ رکھیے, آپ نیت کر لیجئے کہ ہم انشاءاللہ تعالی ٹریفک کے بنائے ہوئے اصول, برج بنے ہوئے ہیں اس سے نکلنا, یہ ساری چیزوں کو عمل کرنے کی پوری کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی. ہمارے پاس اور بھی شاید تاثرات بھی ہیں اور یہ مناظر بھی ہیں, بلکہ ایک اسلامی بہن نے وہ میسج بھی دیا کہ ناقص مشورہ یہ ہے کہ نگران شورا 10 سے یا 12 دن کے ٹریفک کے حوالے سے تربیتی کورس ذمہ دار اسلامی بھائیوں کے لیے رکھ دیں تاکہ وہ دعوت اسلامی سے وابستہ ذمہ داران پہ کوئی انگلی نہ اٹھا سکے. کوئی تربیتی کورس ایسا ہونا یہ اسی کو لگتا ہے پسند کرتے ہیں اسلامی بھائی. نہیں, یہ ہے یار, روڈوں پہ ٹینشن ہے, روڈوں پہ پریشانی ہے, مطلب سکون نہیں ہے, جیسے کہ ڈر لگا رہتا ہے کہ کچھ ہو جائے گا. آدمی گاڑی بھی چلائے نا تو ہم نے دیکھے یار بڑے بڑے ٹرالر ساتھ چل رہے ہوتے ہیں اور ٹینشن نہیں ہوتا کہ یار یہ ٹرالر ہمارے اوپر آ جائے گا یا ہم یہاں چلے جائیں گے. ایک چورنگی سے دوسری چورنگی کی طرف پوری روڈ گھوم رہے ہوتے ہیں, ایک ٹریک سے دوسرے ٹریک کو ہی ٹچ کر رہے ہوتے ہیں, وہ دوسرے ٹریک کو ہی ٹچ کر رہا ہوتا ہے. ایسے آن لائن آن ٹریک گاڑیاں چل رہی ہوتی ہیں, پرسکون آدمی بیٹھا ہوا ہوتا ہے اور مشورے ہو رہے ہوتے ہیں. یہاں مشورہ کیسے لگا, ارے یار یہ کیا کر رہا ہے, ابے یار تو کیا کر رہا ہے, سلو چلا لے, کیا کیسے کر رہا ہے. اسی تبصرے کے اندر منزل آ جاتی ہے, وہ بھی منزل پہنچی ورنہ ہسپتال کے ایک سے ایک نام پڑے ہوئے. آئیے اور ٹریفک پولیس والوں کے تاثرات بھی موجود ہیں, دکھائیے. محمد اسلم, سب انسپکٹر SO عزیز آباد ٹریفک سیکشن. بچوں کے والدین ہیں, وہ بچوں کو گاڑی موٹر سائیکل تو دے دیتے ہیں لیکن پراپر ان کو بریف نہیں کیا جاتا کہ بیٹا آپ نے سگنل نہیں توڑنا, آپ نے زیادہ تیز نہیں چلانا, جو کہ ہماری بیس کے لیے ذمہ داری یہ ہے والدین کی کہ جتنا بچوں کو والدین سمجھا سکتے ہیں اتنا اور کوئی نہیں سمجھا سکتا. ان کو پراپر مطلب ٹائم ٹو ٹائم گھر آنا جانا, اس پہ اگر نگرانی رکھی جائے تو بہت سارے کرائم پہ بھی کنٹرول ہو سکتا ہے اور روڈ کے حادثات سے بھی کافی بچا جا سکتا ہے. روڈ کے حادثات ہوتے ہیں, یہ روڈ وائلیشن کو مطلب نظر انداز کرنا. جیسے رانگ سائیڈ لوگ جاتے ہیں تو جو خاص کر محلے کے اڑوس پڑوس رہنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ رانگ سائیڈ جانا اپنا حق سمجھتے ہیں, جس کے لیے ہماری ٹریفک پولیس ہمارے افسران کے حکم سے ان کے خلاف کارروائی بھی کی جاتی ہے. لیکن وقتی وہ چلان اپنا پے کرتے ہیں, بینک میں پے کیا, اپنے کاغذات لیے, تو اس کو سیریس نہیں لیتے کہ ایک چلان ہو گیا. چلان کرنے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ان کو سزا دی جائے, چلان کا مقصد ہوتا ہے صرف آئندہ وہ جرم وہ وائلیشن نہ کرے. بورڈ آفس پہ سگنل آن تھا, جب سگنل بند ہوا لال بتی جلی تو ایک بچہ تھا
तो उसको मैंने रोका जाने से कि बेटा सिग्नल बंद है, आप आगे नहीं जाओ। तो उसने मुझे जवाब दिया कि अंकल, अगर खुदा न खास्ता मौत हुई तो मेरी होगी ना, आपको उससे क्या वास्ता। तो जब इंसान के ज़हन में ये बात बैठ जाए तो उसने कानून का एहतराम क्या करना है। लोग ये समझते हैं कि जो हमारी लिखी वो आनी है। तो इसकी वजह से एक तो खुदा न खास्ता जो गाड़ी उसको टक्कर मारेगी उसके लिए भी परेशानी का बायस बनेगा, वालदैन के लिए ज़िंदगी भर वो एक रोग बन जाएगा, सारी ज़िंदगी रोते रहेंगे। बच्चों को वालदैन समझाएं। और ये जो वाक़यात होते हैं टीवी पे बहुत दफ़ा दिखाए जाते हैं कि खासकर मोटरसाइकिल वाले की वायलेशन होती है, गलती होती है, और केस जो अगर खुदा न खास्ता कोई डेथ हो जाती है, जख्मी हो जाता है, तो उसके लिए परेशानी जो बड़ी गाड़ी वाली है उसकी गलती हो या ना हो उसी को काउंट की जाती है। और अक्सर औकात ऐसा भी वाक़या हुआ है कि बड़ी गाड़ी की गलती नहीं भी होती तो मौके पे अहले मोहल्ला जमा होकर उस गाड़ी को आग लगा देते हैं, जिससे उसको केस का भी फेसिंग करनी पड़ती है और माली नुकसान अलग उसको उठाना पड़ता है। तो मेरी सबसे बड़ी दरख्वास्त मोटरसाइकिलिस्ट से है कि वो एहतियात करें, अपने हाथ पे गाड़ी चलाएं, अंडर स्पीड रखें ताकि बड़े किसी हादसे से बचा जा सके। एक और मेरी अवामुन नास से अपील है कि खासकर ये बसों, वैगनों, कोचों की छत पे बैठकर जो सफ़र करते हैं, हम अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए उनके अक्सर औकात चलान भी करते हैं, बसें, वैगनें, कोचें बंद भी करते हैं, उनको चलान भी देते हैं। लेकिन जो पब्लिक है, जो अवामुन नास है, उनकी भी जिम्मेदारी है कि वो छत पर बैठते हैं तो अनसेफ होते हैं। खुदा न खास्ता कोई हादसा हो जाए तो सबसे पहले उनको तो नुकसान पहुंचेगा, तो वो भी एहतियात करें ताकि बड़े हादसे से बचा जा सके। मेरा नाम मोहम्मद सिद्दीक है। मैं एसओ न्यू टाउन ट्रैफिक सेक्शन ट्रैफिक सेंटर तैनात हूँ। यहाँ पे ट्रैफिक में ज़्यादातर जो हादसा होते हैं वो अनएडुकेशन की वजह से भी होते हैं, और ख़ास तौर पे तेज़ रफ्तारी। हम तो ये कहेंगे तेज़ रफ्तारी ज़िंदगी से बेदारी। तेज़ रफ्तारी जो है मौत को दावत देती है। तेज़ रफ्तारी से किसी की जान भी जा सकती है, अपना भी नुकसान होता है, गाड़ी का नुकसान होता है। तो मैं तो ये कहूँगा कि गाड़ी अपने लिमिट में चलाई जाए, जो लिमिट दी जाती है। अगर शहर के अंदर है तो बिल्कुल लिमिट के अंदर गाड़ी चलाएगा तो अपना भी उसका फ़ायदा है और गाड़ी का भी नुकसान नहीं होगा और किसी को नुकसान भी नहीं होगा। और ख़ास तौर पे शहर के अंदर हमारे काफ़ी ऐसे बच्चे भी गाड़ियाँ चला रहे हैं, जब हम तो उनको चालान भी करते हैं, गाड़ियाँ भी बंद करते हैं, लेकिन उन पर भी नज़र रखनी चाहिए ताकि वालिदैन का फ़र्ज़ बनता है कि अपने बच्चों को गाड़ी न दे। ये वालिदैन का फ़र्ज़ बनता है, सिर्फ पुलिस का फ़र्ज़ नहीं बनता है। ये वालिदैन का फ़र्ज़ बनता है कि अपने बच्चों को देखें वो क्या कर रहे हैं। अगर कोई मोटरसाइकिल छोटा बच्चा चला रहा है और खुदा न खास्ता को हादसा हो जाए तो ये हमेशा के लिए वो सोचते रहेंगे। और शहर के अंदर ख़ास तौर पर हमारे पार्किंग का कोई बंदोबस्त नहीं है। शहर की जहाँ भी कोई बिल्डिंग वगैरह बनती है उसका पार्किंग नहीं होती। पार्किंग की वजह से रोड पे पार्किंग होती है, जिसकी वजह से ट्रैफिक में मसाइल पैदा होते हैं। अगर प्रॉपर तरीके से पार्किंग हो तो रोड भी माशाल्लाह काफ़ी बड़े हो जाते हैं। रोड वही है, गाड़ियाँ बढ़ती जा रही हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि पहले पार्किंग का बंदोबस्त होना चाहिए, उसके बाद बिल्डिंग को बनना चाहिए। और ख़ास तौर पर हमारे शहर के अंदर अगेंस्ट वन वे वायलेशन काफ़ी लोग, पढ़े लिखे लोग ये हमारे मुआशरे में कर रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। और हम लोग उनसे नज़र रखते हैं, हम ख़ास तौर पे हम उसका 17 कोड में चालान भी करते हैं, बने जो लोग आते हैं उनके चालान भी करते रहते हैं। लेकिन उनको खुद ही सोचना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। इंसान को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए तो मैं क्या कर रहा हूँ। ये ज़रूरी नहीं हर जगह पे ट्रैफिक वाला खड़ा हो और उसको रोके। लाइट सिग्नल पे आप देखेंगे वायलेशन कर रहे होते हैं। अगर बाहर की दुनिया में जाएंगे आप देखेंगे तो वहाँ कोई पुलिस वाला खड़ा नहीं होता, लेकिन अमल दरामद करते हैं, उसको देखते हैं। यहाँ इस तरह नहीं होता, यहाँ भी इस तरह होना चाहिए। ये इन्होंने हमारे लिए अच्छी बातें की हैं। जी। यानी यहाँ पर एक नेगेटिव मेंटेलिटी का मैं रद्द कर रहा हूँ कि जैसे हमारे अमूमन ये जो ट्रैफिक पुलिस वाले होते हैं या इस तरह के जो लोग होते हैं, इसके बारे में भी नेगेटिव मेंटेलिटी, मनफी सोच है। और ज़ाहिर है हर जगह हर आदमी अच्छा नहीं होता, ये भी समझते हैं, ये हम भी समझते हैं, हर कोई समझता है। लेकिन इन्होंने जो बात हमारी जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ की है और हमारी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की जो की है, यकीनन इसको आप भी अपील नहीं करेंगे। चालान जो माली जुर्माना है, इसके बारे में बापा का भी आप
سن چکے کہ شرعی حکم بتایا تھا اس کا شرعی حکم بیان ہم کر چکے تھے. لیکن اوور آل جو بات انہوں نے سمجھائی کہ کس طرح حادثات ہوتے ہیں، ماں باپ کی کیا ذمہ داری ہے، ہماری کیا ذمہ داری ہے، ان تمام چیزوں پر ہم غور کریں. اور ہم یہ دیکھیں کہ اگر نقصان، انہوں نے بہت پیاری بات کی کہ چلیں جس کی جو گاڑی چلا رہا ہے اس کو تو کرایہ مل رہا ہے، وہ چھت پہ بھی چڑھا رہا ہے. جی جی. لیکن یہ دیکھیے کہ آپ چھت پر چڑھ کر اپنا کتنا بڑا رسک اٹھا رہے ہیں، کتنا بڑا نقصان اٹھا رہے ہیں. یعنی اگر اللہ نہ کرے گاڑی کلٹی ہوتی ہے، گرتی ہے، تو جو چھت پر بیٹھا ہوا ہے وہ کتنا بری طرح وہ تو اوپر شاید وہ برج وغیرہ سے بھی ٹکرا جاتے ہیں. بہت سارے حادثات ہو سکتے ہیں. لہذا غور کر لیجئے کیا کرنا چاہیے. جو مطلب ہمارے پاس جو ان کے جو ہمیں بیان کیے انہوں نے، وہ ہم نے آپ تک پہنچا دیے. مزید بھی ان کے پاس کچھ ہیں، تاثرات بھی موجود ہیں، کالز بھی ہیں. ایک ساتھ لے لیں سب کو. ہاں ایک ساتھ چلائیے. ٹریفک کا نظام ایسا ہے کہ کوئی آدمی بھی سنگل کی پاسداری نہیں کرتا ہے، قانون کی پاسداری بالکل بھی نہیں ہے. ہم سمیت یعنی سب لوگ قانون کی پاسداری کریں، ایکسیڈنٹ وغیرہ سے بھی بچ سکتے ہیں. ہمارے ساتھ تو زیادہ تر یہ پرابلم آتی ہے، ٹینکر جا رہا ہے اس کو ایمرجنسی بریک نہیں رکھ سکتا. آج کل بائکیں بہت زیادہ ہو گئی ہیں اور بائک والے جو ہیں وہ ایسے گاڑیاں چلاتے ہیں کہ بس مت پوچھیں. آپ خود بھی دیکھتے ہوں گے بائک کو آنے کی وجہ نہیں ہے، اصل میں ان کو چلانے کا جو اسٹائل ہے نا وہ زیادہ خراب ہے. اوورٹیک کرتے ہیں، دوسرا کوئی پہیاں اٹھا کے چلا رہا ہے، کوئی ریت کے چلا رہا ہے، کوئی بندہ ان کو روکتا نہیں ہے، ٹوکتا نہیں ہے. اور جب وہ گر جاتے ہیں، کچھ ہو جاتا ہے تو وہ پھر کسی بھی گاڑی سے ٹچ ہوں گے نا وہ اس کی شامت ہے. کوئی گاڑی والا اس کو ہٹ کر دیتا ہے یا وہ ایکسیڈنٹ ہو کے پھر ہماری گاڑی کے سے ٹچ ہو جاتی ہے تو پھر وہ سارا بلیم ہمارے اوپر آ جاتا ہے. ہم سے جو ہے وہ پبلک جمع ہو جاتی ہے کہ بھائی بائک کو مار دیا ہے، کار کو مار دیا ہے، وہ فوراً گاڑی کے شیشے وغیرہ اور سب. حالانکہ رکشے والا نکلا اسپیڈ میں، میرا ٹینکر آ رہا تھا سکی حسن کی طرف سے، اس نے جب دیکھا تو اس نے رکشے والے کو بچایا، بریک مارا، گاڑی فٹ پاتھ پہ لگی اور فٹ پاتھ پہ رکھ کے گاڑی نے کلابادی کھا گئی. گاڑی پوری، یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ اتنا چلتا ہوا روڈ تھا کہ ہماری گاڑی سے کوئی گاڑی ٹچ نہیں ہوئی، لیکن ہمارا تقریباً 10-15 لاکھ روپے کا نقصان ہو گیا صرف وہ رکشے کی وجہ سے. رکشے والے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں 14-15 سال کے لڑکے، 18 سال کا بھی نہیں ہوگا، 17 سال 16 سال، ان کو تجربہ ہی نہیں ہے اتنا، سمجھے نا. وہ لوگوں نے رکشہ دے کے دے دیے ان کو بس صرف پیسے کمانے کے لیے. بائک صحیح نہیں چلا سکتا، وہ 15 آدمی بٹھا کے کیسے چلائے گا. ہماری انتظامیہ قانون کے مطابق سب کو فالو کرے، ہم سمیت قانون کی پاسداری ہونی چاہیے. اگر قانون کی پاسداری ہو جائے گی تو اس میں سمجھتا ہوں کہ 75% فرق پڑے گا. انشاءاللہ. مزید کالز بھی ہیں کچھ، وہ بھی چلا دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو بھائی صاحب یہ بہت پیارا سلسلہ ہے، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ میری عرض یہ تھی کہ بھی ابھی کچھ دن پہلے بھاولپور کا ہی واقعہ ہے کہ ایک ٹرک ڈرائیور فون پہ کال سنتا ہوا آ رہا ہے تو اس نے پہلے ایک ایکسیڈنٹ کیا، پھر دوسرا ایکسیڈنٹ کیا، پھر اسی طرح تیسرا ایکسیڈنٹ کیا، پھر اسی طرح روڈ پر 2 لوگ موٹر سائیکل پر باتیں کریں، پھر اس کے اندر اس نے ٹرک گھسا دیا. جب اس کو پکڑ لیا گیا تو پھر وہ یوں بولتا ہے جی میں نے تو صرف 5 منٹ کے لیے فون سنا تھا، اب 5 منٹ اس کے 5 لوگوں کی جان لے گئے. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ حضور والا، ہم جب ہیلمٹ کو یوز کرتے ہیں تو لوگ ہمیں کہتے ہیں یہ بیکورڈ لوگ ہیں. جب ہم شیشوں کو گاڑی پہ لگا کے چلاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ تو بیکورڈ ہے، انہیں پتہ نہیں موٹر سائیکل چلانے کا یا گاڑی چلانے کا. یہ کیسے کم پرانے دور کی باتیں کرتے ہیں؟ مدینہ اس بارے میں ہماری رحمت ہے، ہم کیا کریں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سوال تھا کہ آج کل جو یہ ٹوکن سسٹم ہوتا ہے گاڑیوں کا، اور وہ ایک دوسرے سے آگے نکلنے کے چکر میں یہ بھی نہیں سوچتے کہ جو راہگیر چل رہا ہے یا کوئی راستے میں آ رہا ہے تو اس کو رونتے ہوئے چلے جاتے ہیں اور مجھے بھی نہیں دیکھتے کہ بھئی وہ زندہ بچا ہے یا مر گیا. تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ جی اس کی وضاحت فرمائیں اور تھوڑا اس بارے میں تھوڑا بیان کریں. جزاک اللہ تعالیٰ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا حاجی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے، آج کے اس دور میں جدھر بھی دیکھو گناہ ہی گناہ ہے،
اور جس گاڑی میں بھی بیٹھو اور پوری رات جو فلمیں چلا، ان ڈرائیوروں کے لیے کوئی مدنی مقالہ آپ ان کو نصیحت کے لیے ارشاد فرما دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیں جی، میرا نام امجد ہے اور میں کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ میں نگران شوروں کا یہ پروگرام ابھی دیکھ رہا ہوں، اور اس میں جو آپ فرما رہے ہیں اور جو مدنی فون عطا کر رہے ہیں بہت اچھے ہیں۔ بالکل صحیح فرمایا آپ نے کہ ہم لوگ ہوٹلوں میں بیٹھ کے اپنا ٹائم ویسٹ کرتے ہیں، اس کی وجہ سے فجر کی نماز بھی چلی جاتی ہے، اور اسی کی وجہ سے صبح جو ہے دیر سے آنکھ کھلتی ہے، اور پھر آگے جا کے دوسرے معاملات جو فرما رہے ہیں نگران شورا یہ فیس کرنے پڑتے ہیں۔ تو بہترین چیز یہی ہے کہ بالکل انسان ٹائم سے سوئے اور فجر کی نماز کو بھی ٹائم سے پڑھے۔ تو یہ میں ان سے یہ گزارش کروں گا کہ اس طرح کے پروگرام بھی کنٹینیو رہنے چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رکھا عطاری نواب شاہ سندھ سے عرض کر رہا ہوں، سلسلہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ الحمدللہ ابھی دیکھ رہے ہیں، بہت اچھا ہے جس طریقے سے نگران شورا کا سمجھانے کا بیان ہے، اور سلسلہ ہے الحمدللہ بہت اچھا ہے۔ اس طریقے سے لوگ الحمدللہ اچھا سمجھیں گے، اور اس بے احتیاطوں سے بہت نقصان ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کے سمجھانے سے بہت اچھا ہو جائے گا، بہت سلسلہ اچھا ہے۔ ہمارے کئی ایسے واقعات ابھی بھی بچیری میں نواب شاہ کے قریب جو 2 لڑکے جا رہے تھے، نوجوان، ایک فوجی تھا، ویسے بیچارے وہ رات کو حادثے کا شکار ہو گئے بے احتیاطی سے۔ تو اس میں بہت جو ہے اپنے ان کے والدین کو سب کو رنج پہنچا، بلکہ اس کے بعد پھر بندہ پچھتاتا ہی ہے ایسا کیوں ہوتا ہے۔ باقی سلسلہ الحمدللہ اچھا ہے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت اچھے لگتے ہیں، اور ان کے سب بیانات اور سلسلے ہم سب کو بہت پسند ہے۔ آج کے سلسلے میں مدنی منوں کے لیے بھی چند مدنی پھول عطا فرما دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ انشاءاللہ عز و جل اللہ عز و جل آپ سب کو بار مدینے کی حاضری نصیب فرمائے۔ آمین۔ کافی ساری کالز تھیں تو اس میں کچھ چیزیں بھی انہوں نے شیئر کی۔ فون کا وہ واقعی جو آپ نے بتایا نا کہ اب اس نے کہا میں نے ایک فون ہی تو سنا تھا، ٹرک ڈرائیور نے کچل کے رکھ دیا۔ یہ سارے ہمارے جتنے بھی سواری چلانے والے جو لوگ ہیں، چاہے وہ بڑے ٹرانسپورٹر، بڑے ٹرک یا بسیں یا ویگن چلانے والے ہیں، یا کار یا موٹر سائیکل چلانے والے ہیں، سب احتیاط کریں۔ آپ کی تھوڑی سی بھی احتیاطی آپ کے اپنے کنبے کو مطلب کہ وہ آپ کے آنکھوں کے سامنے سب ختم ہو جائے گا، تو ایسا نہ کریں۔ یہ نہ سوچئے کہ میرے ساتھ کچھ نہیں ہوگا، جن کے ساتھ ہوا شاید انہوں نے نہیں سوچا تھا کہ ہمارے ساتھ کچھ نہیں ہوگا، وہ بھی یہی ہمارے ساتھ کچھ نہیں ہوگا، لیکن ہو گیا۔ تو باپا کا ایک مدنی پھول ہے جس کا اردو ترجمہ یہ ہے کہ محتاط آدمی سدا سکھی رہتا ہے، جو احتیاط کرتا ہے وہ سکھی رہتا ہے۔ آپ احتیاط سے کام لیجئے، اور جب دعا پڑھ کے گھر سے نکلی جو میں نے عرض کی، جب گاڑی میں بیٹھیں تو دعا پڑھ لیجئے، تجدید ایمان اور تجدید توبہ بھی کر لیجئے۔ مثال کے طور پر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون۔ یا اللہ، اگر مجھ سے کوئی کفر ہو گیا ہو تو اس سے توبہ کرتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یا اللہ میرے سارے گناہ معاف فرما۔ یا اللہ زیر گنبد خضرا جلوہ محبوب میں شہادت، جنت و بقیع میں مدفن، اور جنت و فردوس اپنے پیارے حبیب
सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का पड़ोस अता फरमा। या अल्लाह हमारे माँ बाप की सारी उम्मत की मग़फ़िरत फरमा। यूँ दुआ कर लीजिए, फिर अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। ये कार में बैठते ही आपकी जैसे कि स्क्रीन है, इसको साफ़ कीजिए, शीशे साफ़ कीजिए, आराम से गाड़ी में बैठिए। जो मोटरसाइकिल चलाते हैं ये इतनी जल्दी में होते हैं देर होने की वजह से कि बाज़ औक़ात ये अपनी मोटरसाइकिल का साइड स्टैंड तक उठाना भूल जाते हैं। जी वो और साइड स्टैंड गिरे हुए की वजह से वो नीचे लटक रहा होता है, गाड़ी को हादसा हो जाता है, मोटरसाइकिल को हादसा हो जाता है। तो ये भी एक है, गाड़ी में बैठे हैं, अब आपने ना दुआ की ना तौबा की, कुछ भी ना की, गाड़ी में बैठे स्टीयरिंग पर स्टार्ट की, टेप लगाया या USB जो भी लगाया, गाने सुनते हुए जा रहे हैं। आप बताइए इतने हादसात, चाहे आप वैगन में गाने सुन रहे हैं, फिल्में देख रहे हैं, अब तो टीवी, अब तो स्क्रीन आपकी सीटों पर लगी हुई हैं, LCDs आपकी गाड़ियों में लगी हुई हैं, बसों में लगी हुई हैं। और हादसा एक ऐसा मौजू है कि अगर हम सिर्फ ये एक्सीडेंट पर ही अपने सिलसिले लेते रहें तो शायद दुनिया भर के इतने हादसे हम जमा करेंगे कि रोजाना हम 1 घंटा सिलसिला कर लें और हम आपको एक्सीडेंट पर एक्सीडेंट बताते रहें। लेकिन जाहिर है कि उससे क्या, आप इस सिलसिले से कम से कम इतना सबक या इतनी इबरत या ऐसा मतलब कि ले लें कि मतलब ये सोचिए कि ये हादसा हो गया और आप गाने सुनते रहे, इस तरह गुनाह में रहे तो कैसे काम चलेगा। तौबा का मौका ना मिला और ठा करके रूह निकल गई तो क्या गाने सुनते सुनते मरेंगे, क्या बद निगाहियां करते करते मरेंगे, क्या शराब पीते पीते जो ड्राइविंग चला। कितने हादसा ऐसे होते हैं कि ड्राइवर नशे में होता है, कितने ड्राइवर ऐसे होते हैं जिनके हादसे, मैं जानता हूं मेरे बाद इस्लामी भाइयों के हादसे हुए हैं, आज तक वो फिट नहीं है, आज तक वो फिट नहीं है। इनमें बास के हादसे की वजह क्या थी ये बता दूं कि जो ड्राइविंग कर रहे थे उनकी नींद पूरी नहीं हुई थी। जब नींद पूरी नहीं हुई तो वो थोड़ा सा हल्का सा झटका लगा, झटका लगा और जैसे इनकी आंख खुली तो उनको समझ नहीं पड़ी कि मैं क्या कर रहा हूं, स्टीयरिंग घुमा और वो गिर गई गाड़ी। तो यूं हादसे की वजह से बहुत मोहताजी होती है। हमारी गाड़ी को भी हादसा हुआ था बांग्लादेश में, जब हम चिट्टागोंग से ढाका आ रहे थे तो बाकायदा हमारी जो कोच थी, कोस्टर थी हमारी पूरी कोस्टर हमारे इस्लाम भाइयों की थी। मैं चिट्टागोंग से इज्तिमा वगैरह करके फिर वही कोस्टर में बैठकर, हम इस्लामी भाई थे और हमारी कोस्टर में बापा का बयान भी चल रहा था, हम ढाका की तरफ आ रहे थे, हल्की हल्की बारिश हो रही थी और वो बाज़ औक़ात वाकई ऐसा लगता है कि किसी का कसूर नहीं है, किसी के हाथ में नहीं होता। वो मतलब वो चला रहा था, उसमें पता नहीं उस ड्राइवर से इतनी तेज रफ्तार भी नहीं थी, लेकिन सड़क पर फिसलन थी, फिसलन बारिश की वजह से, तो वो उसका स्टीयरिंग कंट्रोल से बाहर हो गया। भाई यूं हुआ यूं हुआ यूं हुआ और कलाबाजी खाती हुई हमारी कोस्टर जो थी वो खाई में गिर गई। पानी था नीचे, ठीक ठाक पानी था, अच्छा, और छत नीचे और उसके टायर ऊपर थे, हम पानी के अंदर थे और मतलब अच्छी खासी घेरी खाई थी। और खैर मतलब बैठे हैं आपके सामने, लेकिन हमारे 2-3 इस्लामी ठीक ठाक जख्मी हुए, बल्कि एक इस्लामी हमारे बांग्लादेश के हैं उससे जख्मी हुए कि शायद उनके 2 ऑपरेशन हुए। तो यूं मतलब के वाकयात होते हैं। मैंने बहुत करीब से हादसे को देखा है, यानी जाती वाकया बयान कर रहा हूं ना, यानी यूं समझिए कि वो लम्हा मुझे याद है जब मेरे अंदर से आवाज निकली थी, यूं मरते हैं। ये जुमला मेरे अंदर की एक, यूं समझिए मेरे अंदर एक आवाज उठी थी जो जबान से नहीं निकली थी, लेकिन उसकी बाज़गश्त में आज भी सुनता हूं, यूं मरते हैं। इस तरह मतलब कि हादसा हुआ था, लेकिन हम बच गए, अल्लाह ताला ने करम फरमाया। तो हर एक बच जाए ये जरूरी नहीं होता, फिर हर कोई माजूरी से बच जाए ये जरूरी नहीं होता। जान बच जाती, बात ऐसे माजूर होते हैं, ऐसे माजूर होते हैं कि यार मतलब घर वालों पर भी बेचारे फिर परेशानी होती है। तो इन तमाम चीजों से प्लीज सबक हासिल कीजिए। इसमें एक और सवाल भी था कि वो तबसरा जो करते हैं, अब एक अमल कर रहा है, अब उस पर तबसरा करते हैं तुम बैकवर्ड हो, ये हो, तो इस तरह का। ये तो सवाल से मेरा कि यह बैकवर्ड कैसे कहेंगे, यानी आप किसी मुल्क के अंदर अगर वहाँ की एजुकेशन से देखें या उनकी तालीमी याफ्ता होने के हवाले से देखें या उनके अच्छे मैनर्स के हवाले से देखें, तो वो तो ट्रैफिक लॉज को, जो बाय लॉज हैं उसको तो ओबे करते हैं, उसको अप्लाई करते हैं। हेलमेट तो दुनिया भर में पहना जाता है और हेलमेट ना पहनना समझे कि ये मतलब कि ये अच्छा नहीं कहा जाता, और साइड मिरर तो दुनिया भर में यूज किए जाते हैं। अगर साइड मिरर यूज नहीं करता तो कहा जाएगा कि यार ये सही आदमी नहीं है। तो यहाँ तो
थोड़ा सा वो उल्टा समझने में मुझे आ रहा है, वल्लाहु आलम। हो सकता है कि आप सही कह रहे हैं, लेकिन कानून पर अमल करने को छोड़ना नहीं चाहिए। मदनी मुन्ने ने मदनी मुन्ने तो वही बड़े बात कर मतलब रहा था कि अब वो बड़ों के लिए भी हो गए, तो मदनी मुन्ने भी हमारा एक हिस्सा है इस हवाले से कि रोड पर वो जब जाते हैं दारुल मदीना या मदरसातुल मदीना, देखिए मदनी मुन्नों के हवाले से तो मैं आसिफ भाई ये अर्ज करूं पैदल कि तो चलते ही दो नहीं तीन, हैं। अब जब ट्रैफिक ही की बात चली है, मुझे याद नहीं रहा वरना मैं वो निकलवा देता जी कि हमारे यहाँ मदनी मुन्ने जो गाड़ियों में मदरसे वगैरह में जो जाते हैं, पहले तो माँ बाप देखें कि इनकी गाड़ी कैसी है। आपके बच्चे लटक के जा रहे होते, शायद आपको पता भी नहीं चल रहा होता। आपके बच्चों के ट्रांसपोर्ट के अंदर गाने बज रहे होते हैं, आपको पता नहीं चल रहा होता। आपके बच्चे चढ़ते उतरते पता नहीं चल रहा होता। ये सारी चीजें मालूमात रखें। सीएनजी की अगर गाड़ी है तो मालूमात रखें। अपने बच्चों को किसी भी हादसे से बचाना ये आपकी अपनी जिम्मेदारी है माँ बाप की। आप स्कूल के अंदर, मदरसे के अंदर आप बाकायदा इसकी बात करें कि हमारा बच्चा कैसी गाड़ी में जा रहा है। आप यूं उठाकर अपने बच्चे को कैसे भेज देंगे यार। और तकरीबन पिछले चंद महीनों में छोटे बच्चों की गाड़ियों के हादसात कितने हुए, जलने के वाकयात हुए हैं गाड़ी तो इन तमाम चीजों को सामने रखिए। असल है ऐसा क्यों होता है, हम चूंकि एहतियात नहीं करते, हम इन बातों पर तवज्जो नहीं देते, हम कहते हैं यार हमारे साथ तो नहीं ना हुआ, तो हम ऐसा क्यों होता है कि असबाब ही आपको बता रहे हैं। फिर आपका बच्चा जब रोड पार कर रहा होता है, आपको पता है कि इतने बड़े बड़े रोड बने हुए हैं, तो मदनी मुन्ने को चाहिए कि वो अकेला कभी रोड पार ना करे। जब भी सड़क पार करें, अपने घर वालों का, माँ का, वालिद साहब का, भाई का, किसी का हाथ ना छोड़ें। ये हाथ छोड़कर जो बच्चे रोड पार करते हैं ना, ये बहुत बड़ा रिस्क है और सड़क पार करने भी नहीं चाहिए। आप बड़ों के साथ अपने ब्रिज का इस्तेमाल करें। और जो बच्चे गलियों में निकलते हैं, आप गलियों में खेलते कूदते हैं, आपको नहीं बेटा पता होता कि सामने से मोटरसाइकिल कार आ रही होती है। हर वक्त बेटा कार और मोटरसाइकिल वाले का कसूर नहीं होता, आप अचानक सामने आ जाते हैं। जब आप अचानक सामने आएंगे तो बेचारा कार या मोटरसाइकिल वाले से लग गया, मेले वालों ने उसी को मारना है कि तूने बच्चे को मार दिया, बच्चा थोड़ी कुछ बोलेगा। तो बेटा आप भी हर तरफ नजर रखिए, बिला वजह घर से निकलिए मत। और इस तरह के जो ट्रैफिक के और हादसे के मामला है बेटा, इसको भी अपने पेशे नजर रखिए ताकि बच सकें। बेएहतियाती से आपको भी नुकसान पहुंच सकता है। कुछ मनाजिर मजीद हादसात के हैं वो भी दिखा दीजिए, उसके बाद कॉल्स भी हैं, कॉल्स भी लेते हैं इंशाअल्लाह। सिलसिला काफी लेट हो रहा है। हाँ जी, मेरे जी निके निके बच्चे पहले मैं रिक्शा ड्राइवर आ जी, उसके बाद जनाब मैं फिर अपना चोरी डकैती करनी शुरू कर दी जी। फिर जनाब मैं अपने आप को बहुत छोटा गया जी चोर, तो फिर मैं डकैत बन गया। डकैत तो हूँ जी माफी मांगना चाहना जी, और अल्लाह के रसूल तो सीधे राह बंदे मैं रामन दौरे जी। और कोई ऐसा तरीका जी कटो जी मदनी चैनल जी जेड़ा मैं अपने आप को सीधे राह फिर मैं अपना दीन पे टुरना शुरू कर दूँ। मैं अपने अगले गुनाहों को माफी मांगना जी, रब मैंने माफ करे, रब और रब रसूल मैंने माफ कर दे मेरे निके निके बच्चे जी। मैं बुराई तो माफी मांगना चाहना जी। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला तौबा पर हम सबको इस्तिकामत अता फरमाए, दिल बरा रखिए। अल्लाह ताला माफ़ी और दरगुजर को पसंद फरमाता है और माफ़ी मांगने वाले को अल्लाह पसंद फरमाता है। अल्लाह माफ़ फरमाने वाला है। और आपने तौबा की, अल्लाह ताला आपकी तौबा कबूल फरमाए। दोबारा बिल्कुल बुराई और गुनाह की तरफ जाने का तस्वुर भी ना आए। और मेरा मदनी मशवरा है कि आप दावत इस्लामी के आशिकाने रसूल के साथ मदनी काफ़िले में सफ़र कर जाइए। अगर 3 दिन ही मिलते हैं तो 3 दिन के लिए सफ़र कर जाइए। इंशाअल्लाह तबारक व तआला तौबा पर इस्तिकामत भी नसीब होगी और आगे ज़िंदगी गुजारने का लाहे अमल भी आपको इंशाअल्लाह मदनी काफ़िले में मिल जाएगा। माशाअल्लाह, हम आपकी हौसला अफजाई करते हैं, खुशी भी हुई है। हमारे मदनी चैनल के सारे नाज़रीन आपके लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला आपको भी और हम सबको भी सच्ची तौबा की तौफीक अता फरमाए और हम सबको अपनी तौबा पर इस्तिकामत अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबीजिल अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मनाजिर भी दिखा दीजिए हादसे के। वो मनाजिर मेरा ख्याल है काफी एक जैसे चल गए हैं। अब सिलसिला शायद अगर अगले इतवार क्या देखेंगे वो अगर दिखा दें हमें, आने वाले इतवार।
محبوب حق شفیع امم سلطان دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی صحبت اقدس کا فیضان، صدق و عدل، کرم و ہمت، اخوت، بھائی چارہ اپنی سلطنت میں ہر ایک کے گھر تک انصاف کی رسائی، مسلم غیر مسلم حتیٰ کہ حیوانات کے حقوق کا باہم خیال، ہمارے اسلاف کا عالم میں قائم کردہ احسن نظام، خوشا انداز حکومت انشاء اللہ عز و جل 16 مارچ بروز اتوار دوپہر 2:26 پر مبلغ دعوت اسلامی و نگران مرکزی مجلس شورا حضرت مولانا ابو حامد حاجی محمد عمران اتاری مد ظلہ العالی عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں سنت و بھرا بیان فرمائیں گے، جس کا موضوع ہے اسلاف کا انداز حکومت۔ انشاءاللہ میں خود بھی ضرور شرکت کروں گا، بیان بھی سنیں گے، دوستوں کو بھی دعوت دیں گے پارلیمنٹ لاجز میں، اور انشاءاللہ اس پروگرام کو ہم نے کامیاب کرنا ہے، اور تمام لوگوں کو ہماری دعوت ہے جو ہم معاملات 16 مارچ کو انشاءاللہ پارلیمنٹ لاجز میں اس سارے پروگرام کو ارینج کریں گے، اور یہ پروگرام انشاءاللہ ہمارے ملک کی امن سلامتی اور حالات کو بہتر کرنے میں معاون ثابت ہوگا۔ یہ بیان سننا چاہیے، بڑا قابل غور ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ بہت اچھا قدم ہے، اور اس سے میں اپنے سب دوستوں کو، ناظرین کو میری خواہش ہوگی کہ وہ سنیں۔ عاشقان رسول سے اس سنت و بھرے بیان میں شرکت کی مدنی التجا ہے، نیز یہ سنت و بھرا بیان مدنی چینل پر براہ راست ٹیلی کاسٹ کیا جائے گا۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا نہ ہو، اس حوالے سے بہت سارے مدنی پھول آپ نے ہمیں عطا کیے۔ اب عمل دیکھیں، یہ عمل میرے کے حوالے سے اب جلدی بس SMS کیجئے، پیغامات دیجئے، میلز کیجئے۔ دوسرا یہ کہ یہ بھی میں عرض کر دوں کہ اس میں کافی موضوعات بنتے ہیں، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہن میں کوئی موضوع ہو، جیسے آج ہم نے ٹریفک کو لیا، تو میرے مدنی چینل کے ناظرین، اگر آپ کے ذہن میں کوئی موضوع ہے کہ اس موضوع پر بھی سلسلہ ہونا چاہیے، ایسا کیوں ہوتا ہے، تو آپ ابھی موبائل فون آپ کے پاس ہوں گے، بہت استعمال تو ہوتا ہی رہتا ہے، تو موبائل فون اٹھائیے اور ایک SMS کر دیجئے ہمارے اس نمبر پر کہ اس موضوع پر بھی سلسلہ ہونا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کوئی ایسا مشورہ دیں جو ہمارے ذہن میں نہ ہو۔ ہمارا ای میل ایڈریس بھی ہے مدنی چینل feedback@madnichannel.tv، چاہیں تو اس پر آپ اپنا فیڈ بیک دے دیں، اپنی رائے دے دیں، اپنے تاثرات دے دیں، اور اپنی نیتیں ضرور بھیجیے گا، کہ وہ نیتوں میں بالخصوص یہ کہ ہم اپنے طور پر اب پوری کوشش کریں گے کہ ٹریفک کے بنائے گئے اصولوں پر، چاہے وہ سڑک پار کرنے کے حوالے سے ہو یا سڑک پر گاڑی چلانے کے حوالے سے ہو، ہم انشاءاللہ تعالی ٹریفک کے اصولوں پر عمل کریں گے، اور گناہوں سے بچ کر اپنے سواری پر سوار رہیں گے، بسوں میں، ویگنوں میں، کار میں، نہ گانے نہ موسیقی کچھ بھی نہیں۔ ہم انشاءاللہ تعالی ہمارا یہ جو مخطوط المدینہ کی جو DVD یا VCD آتی ہے، سنت و بھرا سفر، یہ لے لیں گے، اور امیر سنت کے بیانات سنتے رہیں گے، مدنی مذاکرے سنتے رہیں گے، اور نعت و مناجات سنتے رہیں گے، اور اپنے سفر کو ہم نیکیوں کے ساتھ گزاریں گے، تاکہ ہم سفر کے دوران بھی نیکیاں کمانے والے بن جائیں۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، 6 بجے انشاءاللہ عز و جل عبرت ناک خبریں نگران شورا کا یہ سلسلہ براہ راست نشر کیا جائے گا، اور رات کو عشاء کی نماز کے بعد اجتماع ذکر و نعت حسب معمول ہوگا۔ اجتماع ذکر و نعت کتنے بجے انشاءاللہ تعالی؟ گھڑی کا وقت کون سا ہے؟ انشاءاللہ 9 بجے۔ اس میں بھی انشاءاللہ خوب مدینہ کریں گے، انشاءاللہ نیت کرتا ہوں۔ SMS بھی کیجئے، اور اپنی اچھی نیتوں کا اظہار بھی کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی آج جو کچھ ہم نے مدنی پھول سنے، ایسا کیوں ہوتا ہے کہ موضوع پر، اس پر ہمیں مقدور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان مدنی پھولوں کو آپ مزید آگے بھی پہنچائیں، تاکہ دیے سے دیا جلے اور روشنی اجالا ہو جائے، اجالا پھیل جائے۔ اللہ تعالی ہمیں سنتوں بھری زندگی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔
अल्लाह करम ऐसा करे तुझ पे जहां में, ऐ दावत इस्लामी तेरी धूम मची हो। सल्लू